پھر میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کوئی اور بتایا، میرے اوپر بہت سارے کیسز، ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں گے. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. میرے لائرس کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرس کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی. ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے؟ اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا ہے. میں نہیں ہوا، فکر میں کہا میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں. انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں، یہ جو کریش کے سردار تھے نا یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ، ٹھیک ہے. اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے. جو حنفی ہے نا، اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے، تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتوا لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتوا لگایا تھا ان لوگوں نے. آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا، کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا. ایک تو دعوت کا میسج دو، تبلیغ کرو، اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کے لیے دعوت دو، اور آپ قوم پرستی کے اوپر آ جائیں جو کہ اللہ کے قانون میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے قانون خود توڑیں آپ، میں اللہ کے قانون کا پرچار کر رہا ہوں اور مجرم اور ملزم میرے نام میرے ٹیگ لگ رہے ہیں. شاباش. میں بڑا سمپل سا میرا ایک ون لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے، ٹھیک ہے. اچانک نہیں ہوگا، 4 پلرز چاہیے. اور 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں، پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں، پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. تو ایسی خلافت کرنے سے جس لیول کے اوپر پچھلی نسلوں نے خلافت کے لفظ پہ الرجی کریٹ کی ہے نا، پوچھ کے دیکھ لیجیے، اپنا سروے کریں. جیسے آپ خلافت بولیں گے نا تو پچھلے انکلز جو ہے نا وہ منہ پہ سور لیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھے؟ نہ صرف وہ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں بلکہ اس کو اجڑ اور پینڈو بھی سمجھتے ہیں. ایسے کون سے اس لیول کی ہماری کچھ نسلیں گزری. مسئلہ یہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم کتنے قید ہیں غیر اسلامی قانون میں. عام مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے قانون میں وہ کتنا آزاد ہے. کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھ کے وہ ایکسپیرینس لیں، سائیکولوجیکل ایکسپیرینس لیں کہ ایک صحابی، ایک عربی اس وقت کس لیول پہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی آزاد کر دیا گیا تھا. اللہ کی قسم انگلینڈ میں وہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کینیڈا میں وہ آزادی. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. جو عرب کے مکہ اور مدینہ کے اندر، حجاز کے اندر، عمر الخطاب کی پوری ریاست کے اندر جو ایک فرد کو جو آزادی تھی. لیکن میں شروع سے کہتا ہوں تقی عثمانی صاحب نے سیاست میں نہیں آئے اس لیے شیخ رشید آ. یمن کھلے عام یہ کام کر رہا ہے اللہ کے نام پہ، ایران نے آپ شروع کر دیا ہے. مطلب ہمیں کس بات کی روک ٹوک ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. یمن سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ایران پہ سینکشن لگ گئی ہیں، تباہ ہو گیا ایران. ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے ان لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے. تو علماء کو تو وہ والا ڈر نہیں ہوتے، اللہ کرے نہ ہوتے ہوں. میری تو یہ گمان ان کو یہ ڈر نہیں ہوتے کہ مرنے سے نہیں ڈرتے، ورنہ دین کے لیے اتنی عمریں دیتے. تو دین کے لیے عمر دی ہے تو شاباش، کیش کرنے کا ٹائم آ گیا اور نہ آخرت میں سوال ہو جانا. یہ ساری عمر بیٹھے رہے دین قرآن کے اوپر ممبروں پہ، جب وقت آیا مسلمانوں پہ 50,000 بندہ مار دیا کہ یہودی نے آ کے مارا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. ورنہ تقی عثمانی صاحب یہ نہ کہتے جہاد فرض ہے. انہوں نے خود دروازہ کھول دیا مجھے، میرے موقف کی تائیدی دروازہ انہوں نے خود کھول دیا. آپ جتنے مرضی کراچی کے مفتی اٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنائیں، ان کو وجہ بتائیں اپنے مفتی کو جا کے سنبھال. میں نے تو سیاست کی بات کی ہے، انہوں نے جہاد کی بات کی ہے. ان کی شکایتیں لگا آرمی کو. بیٹا مجھے نہ شکایتیں لگا جس سے ڈرتا ہے، میں نہیں ڈرتا کسی سے. میرے لیے اللہ کافی ہے، میں قبر میں بھی اکیلا ہی اترنا مجھے پتا ہے. مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کے حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو آواز آ رہی میری؟ Yes, we can hear you. Okay, so let's begin the session formally. I have a few announcements and few updates. سب سے پہلے تو انگلش ٹور کا آپ لوگوں کو اناؤنسمنٹ میں نے بتانی تھی فور آل دا UK audience. I just came back from Birmingham, so I am going to cover. I have hosted a session with the people who are organizing the whole tour for England. So right now this should go as another video. آپ سب کو ویڈیو کے اوپر اسکرین پہ نمبرز لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں ٹور پہ تھا تو اس کے بعد مجھے ریکویسٹ، ویڈیوز کے پبلش ہونے کے بعد مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ لوگ آئے ہیں. ایون دو وی ایڈورٹائز ایوری ویئر، بٹ دس ٹائم اراؤنڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آور ٹائم اینڈ کیپ پبلشنگ ایوری ویڈیو. ہر ویڈیو میں ہم وہ نمبر پبلش کر رہے ہوں گے کہ جس کو آپ، جس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے سیشن کی ڈیٹیلز، کیونکہ ہر بندہ بروشر تو دیکھتا نہیں ہے، اور انسٹاگرام پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو. آبویسلی ہر بندے کو تو ہر چیز نہیں پہنچائی جا سکتی. سو ایک ویڈیو کی ریچ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم ویڈیو کے اوپر وہ ہم نمبر بتا دیں گے.
again as usual, this is not going to be, this is a more of a awakening tour. However, we're not calling it the awakening tour because we've put a lot of psychological structures in there. मैं इसकी तफसील आपको भी बताता हूँ कि यूके टूर में मैं क्या कवर कर रहा हूँ और क्या चेंज किए हैं हमने मेजर because of the current events going on, the Palestinian events going on. मगर जब से मैं निकला हुआ हूँ पाकिस्तान से, आई थिंक आई लेफ्ट द नाइट जिस दिन हमारा शिफा का सेशन था, उस रात को मेरी फ्लाइट थी, अगले दिन की थी। तब से मैं पहले टर्की के छोटे से एक दौरे पे था, फिर देयर 4 different countries I've actually been to before coming to England. तो मैं ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्डिंग कर सकता, ना ही लाइव सेशन कर सका हूँ। इंग्लैंड में भी मैं एज फ्रीक्वेंट एज आई वुड लाइक टू लाइव तो नहीं आ सकूंगा, मगर द वे करंट इवेंट्स अराउंड मी आर गोइंग ऑन, उसके बारे में मुझे लाइव सेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया। सिर्फ इसलिए कि पीपल हु आर रियली कंसर्न्ड, people who actually matter, they really need to know, especially source code students, IMS students. IMS की पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से डायरेक्टली एक फीड जानी जरूरी थी, और मुझसे वो होता नहीं है, वो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। आयरॉनिकली जिन जिन जगहों में मैं था वहां पे इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास सिवाय टर्की के। सो इस तरह की एक फॉर्मल वीडियो बहुत ज़रूरी थी ताकि सब IMS वालों को एटलीस्ट पता हो कि ये इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कि हर खबर पे यकीन नहीं करना, हर अफवाह पे यकीन नहीं करना, और स्पेशली उस कम्युनिटी को पहचाने कि जो जाहिर होके आती है इस तरह के वाकयात के बाद। मैं अभी इंग्लैंड टूर की पूरी डिटेल बताता हूँ आपको, बिकॉज दिस वीडियो, मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का वो इंग्लिश टूर की डिटेल्स बताना है। मगर जितने मुझे व्हाट्सएप्स और जितनी ईमेल्स और जितनी कॉल्स मुझे रिसीव हो गई हैं, आई वॉज नॉट टेकिंग देम एज सीरियस, बिकॉज ज़्यादातर तो वो टेलीविज़न की कुछ खबरें चल रही हैं मेरे बारे में। तो पाकिस्तान की टेलीविज़न की खबरें, जितने भी चैनल्स हैं वो टिक टॉकर्स हैं। जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, आप सबको तजर्बे से पता ही होगा, स्पेशली जिनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ज़्यादातर वो टिक टॉकर्स हैं। उनकी न सिर्फ मैंटेलिटी टिक टॉकर्स की है, बल्कि उनकी जहनी इस्तात भी टिक टॉकर्स की है। तो उन टीवी के खबरों के ऊपर इस तरीके से यकीन मत किया कीजिए। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं, पहला केस तो है नहीं मेरे ऊपर, ये वाले केस को हाईलाइट देने के लिए जिस जिस बंदे के भी सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, उसको कोशिश थी कि मैं, वो अपनी कोई चर्चा चाह रहा था। तो जो भी था वो, आप सबको पता होना चाहिए, मेरी एक लीगल टीम है, और पिछले 6-8 महीने से मेरे ऊपर जितने केसेस हुई, पिछले साल से एक्चुअली, पिछले साल से जितने भी मेरे पे केसेस हैं, मेरे लॉयर्स डील करते हैं। मेरी नाकाबिले जमानत वारंट हो या काबिले जमानत वारंट हो, सबके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स बाय लॉ लॉयर्स ही करते हैं। मेरे सारे पावर्स ऑफ अटर्नीज जो मेरे लीगल टीम के पास हैं, वही उन्हीं का काम है जाके उनको डील करना। मैं कोई आई एम नॉट अ स्टेट क्रिमिनल, ना मैंने कोई इस तरह का कोई क्राइम किया है कि जिसमें कोई ऐसा मसला हो कि जिसमें कोई इस तरह का सीरियस ऑफेंस हो कि जिसमें आप या किसी भी मेरे खैर खा हो कोई इस तरह की कंसर्न हो। वी ऑल नो व्हाट आई एम अप टू, सबको पता है मेरा मिशन क्या है, सबको पता है मेरा विजन क्या है, सबको पता है मेरे स्टूडेंट्स किस वजह से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सोर्स कोड का हो या IMS का हो। हमने कभी जिंदगी में ना लॉ तोड़ने की बात की है, ना किसी भी किस्म की एनआरकी फैलाने की बात की है। तो मैं तो लॉ मेकर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे असातिज़ा ने मुझे भी लॉ बनाने वाले विजन के ऊपर डाला था। हम लॉ बनाने वाले लोग, ये जितने भी लोगों को मेरे से एतराज हो रहा है वो, और मेरी शिकायतें लगाने की वीडियोस कर रहे हैं जितने भी मौलवी हजरात, पता नहीं किसको शिकायतें लगा रहे हैं मेरी, खुद ही अपने आप को नंगा करके दिखा रहे हैं कि इनके अपने ज़हनी इस्तात क्या है, इनके फलसफे कितने पोसीदा और बुखले हैं। बहरहाल वो उस तरफ तो मैं बाद में जाऊंगा। अभी मैं आप सबको ये इतनी सी इत्तला दे दूं कि माय लीगल टीम हैज ऑलरेडी टेकन अप ऑल ऑफ माय केसेस। आई ओनली स्माइल एट दीज सॉर्ट ऑफ न्यूज़, स्पेशली उन लोगों को जो अपने आप को रिलीजियस समझते हैं, और वो इस तरफ दूसरी पार्टी की तरफ से मेरे खिलाफ किस किस्म की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहिल साहब भाग गए तो ये क्या आ गया। उनको खुद नहीं पता कि आपने
مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس پارٹی میں آپ، کس کی طرف سے آپ، کس فلسفے میں آپ. سو اس طرح کی افواہوں پہ نہ صرف آپ کان دھریں، بلکہ افواہ کو آگے مت پھیلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے کر دو. ٹھیک ہے. سو میرا ٹور 3 مہینے سے پلانڈ ہے. تھوڑا سا ڈیلے ہوا، کینیڈا کا ٹور ابھی بھی ڈیلیڈ ہے. آئی واز سپوز ٹو گو ٹو کینیڈا. ہاویور جہاں سے زیادہ انویٹیشنز پہلے لاک ہوتی ہیں، میں یہ اسپیشلی فن لینڈ، ناروے اور ڈینمارک والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان کی شکایات سب سے زیادہ ہیں. وی نیڈ فارمل انویٹیشنز. میں کوئی پیسے تو چارج کرتا نہیں، ٹھیک ہے، مگر سیریسنس تو ہم رکھتے ہیں کہ مد نظر کہ بھئی آپ کی ایک ای میل کے اوپر تو ہم نہیں آپ پوری کی پوری ٹیم کو موبلائز کر سکتے اور ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم ادھر جا رہے ہیں. یہ کوئی ویکیشن ٹور تو ہے نہیں میرا، میں کوئی ہرن کے شکار پہ تو نکلا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نہ میں لوگوں کو کھانے پکانے کی ٹپس بتا رہا ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں اور فلسطین کے لیے پاکستانی انڈین مسلمس کو موبلائز کر رہا ہوں، کیونکہ اردو میں بات کرتے ہیں. اب میں انگلش میں اس لیے کانٹینٹ کر رہا ہوں گلوبل مسلمس کو موبلائز کیا جائے. اور میرا کام بڑا آسان ہے. وی آر پروڈیوسنگ لا میکرز. وی آر گوئنگ ٹو اپ ہولڈ دا لا، نیو لا انشاءاللہ، جو کہ اللہ کا قانون ہے. دیٹس آور مشن. اس میں کوئی میں نہ ابہام رکھتا ہوں، نہ میں کسی قسم کی کنفیوژن پھیلاتا ہوں. میں بڑا سمپل سا میرا ایک 1 لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اچانک نہیں ہوگا، 4 پلرز چاہیے. وہ 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں، پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں، پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. ان کو اس کو مسلم بلاک چین کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے بنانا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. 5-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے. یہ میرا پورا کا پورا اسٹیٹسٹیکل دعویٰ ہے. پرابیبلٹی یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے. سو فلسطین کے اس ایشو کو، اب جو ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور لبنان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات چل رہے ہیں، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور کیا کلیئرٹی دیں آپ. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی ہو کہ اب ہمیں کام پہ لگنا پڑے گا. کیا ویٹ کر رہے ہیں ہم، کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. بہرحال ابھی میں اس کے اوپر تفصیل کروں گا. میں نے ایک بہت تفصیلی ویڈیو کی تھی تو میں نے ریلیز نہیں کی. آئی واز ناٹ ان پاکستان when I did that video، کیونکہ میرے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے کے جلغار یہ مولوی حضرات نے کر دی ہوئی ہے. ظاہر ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے. فلسفہ کی لڑائی شروع ہو گئی بھی ہے. سب لوگ کلیئر ہو گئے ہیں، ایٹ لیسٹ پاکستانی یوتھ کلیئر ہو گیا ہے کہ کون سی کس چیز کی آڑ میں بیٹھ کے یہ اپنی جانیں بچانے کو اور کس طرح کی مفاہمت کو، کس طرح کے اور کس سے مفاہمت کو یہ اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے. میں نے پورا ایک تفصیلی چھوٹی سی 20-22 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے. ابھی جلدی ریلیز کر دوں گا کیونکہ اس کے تھوڑے سے آڈیو ایشوز تھے. وہ اگر آڈیو خراب بھی ریلیز کرنی پڑی کر دوں گا. تو میں چاہ رہا تھا میں انگلینڈ پہنچ کے لندن پہنچ کے، میں برمنگھم میں تھا اصل میں اتنے دنوں بیکاز آف مائی ٹور، کہ میں اس کی ایک ری ریکارڈنگ کر دوں اور تمام مسلمانوں کو بتاؤں کہ جو اس وقت جو 2 نمبر فلسفہ بنا کے بیچ رہے ہیں نا، اور وہ سیدھا قسم کی عمارت بنائی بھی انہوں نے اسلام کے نام کی، وہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، نہ یہ قرآن کا مزاج ہے، نہ ہی یہ کامن سینس کا فلسفہ ہے. اور میں نے کوئی صرف سائیکالوجی کی بات نہیں کی اس تبصرے میں. قرآن کی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے تمام تر جو ہے نا وثوق کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ سارے کے سارے معاملات میں بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو آپ نے 2 نمبر بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ، یہ ہو گیا جتنا. یہ جو پچھلی نسلیں تھیں نا جو بزدلی کی آڑ میں ایسے مولویوں کے پاس جان کی جاتی ہوتی تھی، بہت ہو گیا. وی آل نو what you are up to and we are not going to let you play this game in the name of آخرہ، our آخرہ، سوری ہماری آخرت کا سوال ہے. بہت بہت ہو گئی آپ لوگوں کی گیم. میں ابھی آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کرتا ہوں. ابھی میں خالی اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ جتنی بھی ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک کی ویڈیو سمجھا کریں آپ بس. ٹھیک ہے. یہ مت سیریس لیا کریں کہ کوئی ٹی وی، میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تمام ٹی وی چینل ٹک ٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہو آپ کیوں سیریس لیں گے اس کو. اور پھر میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کوئی اور بتائے، میرے اوپر بہت سارے کیسز
ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں گے. حکمت کے کچھ وہ والے تقاضے ہیں جو کہ اصلی اسلامی حکمت ہے، اس کی بنا کے اوپر میں نے ابھی 2-3 اسٹیپ پروسیس کے اندر پہلا اسٹیپ ابھی لیا تھا. ابھی تو یوتھ کا دماغ اور ذہن بنانا تھا. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو ہوگا، یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب اللہ مسکراتے ہیں کسی کے لیے تو دنیا اس کے لیے سخت کر دیتے. تو یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ علی بن ابی طالب غزوہ احزاب میں تیروں کی چھایا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ. تیر اس طرح برستے تھے کہ سورج کی نا کرنیں زمین پہ نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے پوری کیولری نا سیٹ ہی ایسے کی ہوئی تھی کہ اندھیرا کر دو مسلمانوں کے اوپر. تو ایک منافق علی بن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس طرح اس حالات میں؟ اتنا سخت غزوہ بائی دا وے مسلمانوں کا، اس سے سخت ٹائم، صحابہ کہتے ہیں اس سے سخت وقت نہیں ہم نے دیکھا تھا، اتنی سٹریس تھی. تو وہ کہتا ہے او علی بن ابی طالب میں نے تو باتھ روم جانا ہے، وہ باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں. اور آپ لوگ کہتے تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہمارے اوپر، اور ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو میرا یہ حالت ہوئی بھی، تو یہ صلہ ملا ہے تمہارا ساتھ دینے کا اور تم ہو مسکرا رہے ہو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ مسکرانے کا ہی وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انڈیکیٹر کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلام کی راہ جو ہے نا کٹھن، مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا. شافعی رحم اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی راہ ہموار ہے تو سمجھ لیں وہ اسلام کی راہ نہیں. اتنا سمپل. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے سخت ناراض. علی بن ابی طالب نے کہا مومنین کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی مصیبتوں سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں. ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف فلسفیانہ جلغار کی ہے، ابھی تو بڑا کچھ کریں گے. اب دیکھیے گا ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کیا کہا، سوچیں ذرا ان کی تہمتیں. میں نے کیا کہا ہے؟ تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ، کبھی کہا میں نے؟ میں کہا لا میکرز بنو، سیاست میں آؤ، قانون اپنے ہاتھ میں رکھو، قانون بناؤ، ڈونٹ بریک دا لا، ری میک دا لا. نواز شریف کے بیٹے کو یہ تلقین کرو تو کیا بات ہے، سیاست میں آ رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں. مریم نواز کرے تو امپاور، بلاول بھٹو کرے تو امپاور، اور جب مسلمان ایک مسلمان سے کہے تو جی یہ اینارکی پہ آ رہا ہے. سیاست میں نا اینارکی، اصلی سیاست نبوی سیاست ہے، اس میں لے کے آنا. Real lobby has to be created. The real Muslims who have real IQ, about real world view, through real literature of Allah, Allah's book, and Allah's Prophet, sallallahu alayhi wasallam. That's the one line mission and vision. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے مجھے پتا، تو ان بچوں پہ وقت لگاتے ہیں جو اس وقت اسکول کالج میں، انہیں کو تیار کر رہے ہیں. سو جب بھی آپ کو یہ اس طرح کے خرگوش نظر آئے نا کہ ساحل صاحب یہ کر گئے، تمہارا بندہ تو چلا گیا، میں حیران تھا کہ میں نے جب پچھلا میرا کیس ہوا تھا اس کے اوپر جب فزیکل اسالٹ ہوئی تھی، میرے لائرز کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے. میرے لائرز کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. دے آر دا ریئل بریو سولجرز آف مائی ٹیم. بٹ میں نے اپنے لائر سے کہا، اور میں نے اگر اس سے پہلے کہ میں لیکچر دیتا، اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا ہے نا. سر میں نہیں ہلوں گا، فکر نہ کر، میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں میری وجہ سے تجھے مسئلہ آیا نہیں. سر نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو وہ بڑے مسئلے لینے کے لیے تیار ہوں. سو ایک جگہ میں میرے پہ کیس نہیں ہے، کافی جگہوں پہ کیسز ہیں، اور ایک کیس نہیں ہے، کافی کیسز ہیں، فکر نہیں کر. یہ بڑے انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں. یہ جو قریش کے سردار تھے نا، یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ. ٹھیک ہے، اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا.
ٹھیک ہے، 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اطمینان رکھیے. جو حنفی ہے نا، اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے، تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتویٰ لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتویٰ لگایا تھا ان لوگوں نے. اور یہ حنفی اسکالر اٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے نا لوگوں کو سیاست کیوں سکھا رہا ہے؟ بے شرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لوگ. دس از appalling, nothing else. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کمزوری ہے. ان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دکھانا تھا کہ یہ نفس پروری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس طرف میں تفصیل بات کر چکا ہوں، وہ کسی اور ویڈیو میں کروں گا. آپ لوگوں کو بتانا یہ ضروری تھا کہ افواہوں پہ کان نہیں دھرتے ہوتے، یہ گناہ کی کام. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے کہ ایسی خبریں، اڑتی خبروں کے اوپر ایسے نہیں آپ نے یقین کرنا. اس کا مطلب ہے اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو پینک میں مت لے کے آئے. اس طرح کے معاملات میں میرا بس ایک میسج ہے IMS کو کہ یونائٹ ہو جائیں. اس وقت یونائٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو، جس فلسفے کی یلغار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اور مسلمانوں کے اوریجنل فلسفے کے اگینسٹ جو فلسفہ ہے، اس پہ کاؤنٹر آرگیو کریں. اسٹارٹ رائٹنگ، اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ انٹلیکچوئل مٹیریل کہ جو ان لوگوں کو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دیں. ان لوگوں کی نیتیں شاید بری نہ ہو، آدمیوں سے تو دشمنی نہیں ہے ہماری تو فلسفے سے دشمنی ہوتی ہے. ان لوگوں کی کیا پتہ نیتیں ٹھیک ہوں. ابھی میرے بارے میں، اب میں کیا نام لوں صاحب کے، یہ میرے بارے میں جو یہ میری کیس کی بھی خبریں دے رہے ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہے، ان کی اہلیت پہ شک ہے مجھے، کوئی بات نہیں. ان کے اور مشنز ہیں، ان کے اور کام ہیں. ان سب تمام مسلمانوں کو میں بتا دوں جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کی مشینوں کی خبروں کے اور افواہوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور خود ہی اپنی آراء بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا فلینک صحیح چوز کرتے. کل کو یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہونے ہیں اگر آپ واقعی دین کے لیے نکلے میں. تو ایسے نہیں پارٹی بدل لیتے ہوتے. مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں آپ کو آپ کے لیے تنبیہ کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں تنبیہ کر رہا ہوں. مجھے پہلے دن سے میں اکیلا تھا. انشاءاللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. میں قبر میں بھی اکیلا ہی اتروں گا، مجھے پتا ہے. مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے یہ 2 فرشتے کافی ہیں جو ان کو میں دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوتا ہوں کہ دل میں کوئی وہ والا ملال تو نہیں آیا کہ کسی کا ہاتھ چاہیے تھا تو کسی کا ساتھ چاہیے تھا. نو، میرے لیے اللہ کافی ہے، فکر نہ کریں. سو IMS اسٹارٹ رائٹنگ، اسٹارٹ اسپیکنگ، انٹلیکچولی کریکٹ اسٹیٹمنٹس دیں. فلسفے کی لڑائی فلسفے سے کریں. Okay, make sure you understand that. Source code family, make sure you understand. Unless you are intellectually capable to fight the big fight, یہ تو بہت چھوٹی گولی چلی ہے ابھی میرے اوپر چل رہی ہیں. ابھی تو بڑے بڑے دھماکے ہونے میرے خلاف. اوکے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ان پہ حملہ کیا جائے. انبیاء کی سنت ہے. اوکے، آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا. کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا. صحابہ کی لائف اٹھا کے دیکھیں، حملے ہوں گے ہی ہوں گے. یہ سیف اینڈ ساؤنڈ لگژری اینڈ پیس، یہ وہ دور ہی نہیں رہا. یہ ریکوائرمنٹ آف مسلم، جو بھی آپ کو اسلام کے راستے میں چلے اور اس کے اوپر بروزز نہ ہوں، اس کے اوپر الزامات، اس کے اوپر اس طرح کے حملے نہ ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ٹھیک راستے پہ ہے ہی نہیں. سو وہ بھی آج کل کے دور میں. سو بہرحال اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں جو کہ انگلینڈ سے ریلیز ہونے ہیں انشاءاللہ، اور بھی ممالک سے آنے ہیں. اس میں میں نے اس فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کی سائیکولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل پیڈسٹل پہ کوشش کی. وہ کیا فلسفہ ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی چل رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کرنے کے اوپر بھی میں سیف. دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، میں اگر کچھ نہ کروں اور اپنی جان اور اپنے خاندان والوں کی جان بچا کے نکل لوں اور آخرت میں عزت پا جاؤں گا. That's not possible. Sorry. That's my contention. یہ میرا کیس ہے، یہ میرا کلیم ہے کہ بچنے والے نہیں ہیں. یہ میرا کلیم ہے.
اور اس کلیم کے پیچھے میں نے جتنے ایویڈنسز لا سکتا ہوں میں لے کے آ رہا ہوں, نہ صرف فرام دا قرآن سنہ اینڈ سیرہ بٹ فرام بیسک سائنسز, کامن سینس. اینڈ میرا کام ہے جو کہ انبیاء نے ہم سب کو کام دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو وارن کریں, لوگوں کو انٹلیکچولی وارن کریں, سوشلی ایکٹیو ہوں, اور سب سے بڑی بات ریلیجیسلی کریکٹ ہوں. اوکے, so I am going to take a lot of questions, but before that let me just make a formal announcement جس کی آپ لوگوں نے کٹنگ کرنی ہوگی میری ٹیم نے. For all the UK audience, this tour is for superior psychology. We are going to place the archetype of the overseas Muslim and all the requirements جو کہ پہلے 10 سال کی ہیں, اس سے اگلے 10 سال کی ہیں, اور تیسرے 10 سال کی ہیں. 30 years کے اندر کون کون سے کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں تاکہ پیرنٹس کور ہو جائیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ والے پیرنٹس کور ہوں جن کے بچے ٹین ایجرز ہیں, وہ والے ایڈلٹس کور ہوں جو 20 پلس ہو گئے ہیں, 30 تک جا رہے ہیں, ان سب کو ڈائریکٹ ایڈریس میں کر سکوں. آئی نیڈ دس زون. مجھے زون چاہیے 15 سال سے 35 سال کی, مگر اس زون سے پہلے کی پریپریشن اور اس زون کے اندر کی پریپریشن کرنے کے لیے مجھے یہ پوری لائف سائیکل جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنی ہے آپ کو. جتنی بھی میری ٹور ہوں گے, جس شہر کے, اس وقت 7 شہروں کا ٹور ہمارا لاک تھا, تو دیر مور انوائٹس کمنگ ان رائٹ ناؤ فرام ڈفرنٹ سٹیز. مین سٹیز کے اندر ہم پیرنٹنگ کا ٹور الگ کریں گے اور پبلک سیشنز الگ کریں گے. ورک شاپس الگ ہو رہی ہیں. 1-on-1 سیشنز کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں اس وقت بتا رہا, کیونکہ میں جس شہر میں ہوں گا, جتنی مجھے زیادہ 1-on-1 ریکویسٹ آئی ہیں ان سب کو میں ایک ہی جملے میں بتا دوں, میں جس شہر میں ہوں گا اس شہر میں 1 یا 2 دن فالتو گزار لوں گا, آپ کے ساتھ 1-on-1 ملاقات ہو جائے گی, نہ فکر کریں. مگر پبلک سیشن کے بارے میں سن لیجیے. دس از اے سپیریئر سائیکالوجی ٹور فار سپیریئر سائیکالوجی. کہ اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں, ماں نے کیا کرنا ہے, باپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے نے کیا کرنا ہے, لڑکی نے کیا کرنا ہے, ان 2 سالوں کے ٹارگٹس آبجیکٹیوز ساتھ ساتھ میں پریزنٹ کروں گا, اور اگلے 5 سالوں کا ویژن کہ مجھے آپ لوگوں سے کیا چاہیے, پاکستانیوں کو آپ لوگوں سے کیا چاہیے, پاکستان میں انگلش مسلم سے میری کیا ریکوائرمنٹ ہے, امریکن مسلم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کینیڈین فرینچ جرمن مسلم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے. ان ویڈیوز کے تھرو میں وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کروں گا, بیکاز فلسطین کا جو علاج ہے, آئی ایکچولی بلیو کہ وی کین ڈو اٹ. اور اگر وہ کوئی اور کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کو کیا ندا دینی. میں تو پاکستانی ہوں, میں پاکستانیوں کو اپلفٹ کر کے ہی کوشش کرنے کو میرا ویژن رکھتا ہوں کہ بھائی ہم سے تو سوال یہ ہونا ہے کہ تم لوگ اپنے لیے اپنے گھر سے کیا کر رہے تھے. سو وی نیڈ ٹو ری بلڈ دا تھاٹ پروسیس, وی نیڈ ٹو ری بلڈ دا سائیکولوجیکل اسٹرکچرس, ورنہ وہی انفیریورٹی کمپلیکس کے آئیڈینٹی کرائسس کے بچے ہم پروان چڑھائیں گے جو ڈرگز اور سیکس اور ویپنز اور بزنس اور لڑکیاں اور گاڑیاں اور گھروں کی دوڑ کے اندر اپنے آپ کو بھی مڈ لائف کرائسس میں, پھر اپنے بچپنے کے اندر بچپنا پریکٹس کریں گے بڑھاپے میں, اور وہی حرکتیں کریں گے, وہی ڈپریشن کی گولیاں, اور وہی والے اسپتالوں میں پڑے ہوں گے جو ابھی پڑے ہیں پچھلی نسلیں. وی آر ناٹ there has to be a difference between a Muslim growing up and a grown up Muslim versus a non-Muslim growing up and a grown up non-Muslim. There has to be a very big visible difference. جو اسٹرکچر مسلمانوں کا ہونا چاہیے, جس طریقے سے سیرہ ہم لوگوں کو گھول کے پی لینی چاہیے, ہماری نفسیات کا حصہ بننا چاہیے, اس کو میں جس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے UK میں پریزنٹ کروں گا. آئی ہوپ یو آر ول کم اینڈ اٹینڈ دس. دیز آر ناٹ پیڈ سیشنز, میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس لیے کھل کے پھیلائیں اس میسج کو. میں انگلینڈ کا کوئی بچہ نہ بچے کہ جس کے تک یہ میسج نہ گیا ہو, کوئی امی یا کوئی ابو نہ بچے کہ جن کو پتہ نہ ہو کہ بھائی یہ سیشن ہو رہا ہے, جس کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کریں. قرآن اینڈ سائنس کے ٹور الگ ہیں, پیرنٹنگ کے ٹور الگ ہیں, اور یہ سپیریئر سائیکالوجی کے سیشنز الگ ہیں. یہ انگلینڈ کا اس پورے پورٹ فولیو کا اس وقت کا پلان ہے. انشاءاللہ العزیز. میک شیور ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کیا مقصد ہے ہمارا. میک شیور ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ کن کن لوگوں کو آنا چاہیے اس طرح کے سیشنز میں. اگر آپ آرگنائزرز ہیں اور خود سیشن ارینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس دفعہ میں نے چھوٹے سیشنز کو بھی, جہاں پہ دور جانا پڑتا ہے اور کم لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی میں نے ٹیم سے کہا اس دفعہ, کیونکہ اگلی دفعہ مجھے پتہ نہیں کب آنا ہے انگلینڈ, کیونکہ اس دفعہ میں نے انگلینڈ چھوڑنا ہے تو اسکینڈینیویا سے ہوتے ہوئے کینیڈا کا رخ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اگلا ٹور مجھے نہیں پتا کب ہوگا, اور انگلینڈ سے زیادہ مسلمان دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے, تو انگلینڈ کے اوپر میں اس لیے بھی زیادہ لالچی ہوتا ہوں. پلس یہ انگریزی بولتے ہیں, یہی اگر فن لینڈ میں سب سے زیادہ مسلمان ہوتے تو پھر بھی میں سوچتا کہ یار فینش تو کوئی نہیں بولتا,
انگلش تو سارے بولتے ہیں. سو اگر یہ انگلینڈ کے مسلمان کم بھی ہوتے تب بھی میں ادھر ہی سینٹرل فوکس کرتا ہوں, مگر یہ تو ہیں بھی 4 ملین مسلمان ہیں. سو وی نیڈ ٹو ریئلی کیپٹلائز ان دس. اوکے, اینڈ آئی ہوپ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ اسی لیے دنیا میں آئے ہیں, یہی کام کریں گے اور اسی پہ وقت صرف کریں گے, اور اپنے ہی بچوں کے تھرو انشاءاللہ دنیا فتح کروائیں گے. لوگوں سے کچھ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ. سو میک شیور یو اگر کوئی پیسے بھی بنانا چاہتا ہے اس سیشن سے, اور کوئی کمرشل سیشن کروانا چاہتا ہے, میں پیسے نہیں چارج کر رہا ہوں, آپ بے شک چارج کریں. اوکے, یو وانٹ میک منی آؤٹ آف دس, میک منی آؤٹ آف دس, ڈونٹ ورری. آئی ایم آن ویڈیو, میں نے ویسے بھی بروشر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے, فکر نہیں کریں. کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے. پچھلی دفعہ کے ٹور سے پھر اس دفعہ کے آرگنائزر سے پوچھ لیں. آئی ڈونٹ چارج اینی منی. Okay, so even if you want to have a commercial session, but make sure it's a very well orchestrated session. Okay, ہماری ریکوائرمنٹ صرف میڈیا ٹیم کی ہوتی ہے, وہ بھی ہم اپنی ٹیم کو ہی پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں آڈیو یا ویڈیو کی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جس اینگل سے, اور جو کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سلائڈس یو کے ٹور میں صحیح طریقے سے نہیں دکھائی جا سکی تھی. سو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ سلائڈ بھی لوگوں تک پہنچ جائیں ویڈیو کے تھرو. سو میڈیا از دا اونلی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ. ہر طرح کا سیشن ہر طرح کے شہر میں, چاہے دور ہو یا قریب ہو, میں کسی ایک جگہ پہ اسٹیشن نہیں ہوں. ایون دو آئی ایم بینگ ہوسٹڈ بائی مائی لندن ٹیم, but I am going to move all around Scotland, Ireland, and England, inshallah, in this tour. Okay, before I move to Norway, Denmark, and Sweden, inshallah. So let me just take the questions. Let me open the house. Ji. Alphabetically لے لیں. Okay. Aksa. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, آپ کا نام کیا ہے؟ اقصا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, اصل میں نا مجھے آواز ذرا کم آ رہی ہے. جی اکثر. سر اب کلیئر ہے؟ آپ بات کیجیے, میں گزارا کر لوں گا. جی جی سر, پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایس کا آپ بول رہے تھے کہ ہم لوگ مطلب کہ غلط بات کو لے لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے, اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہم لوگ حسینی قبیلے سے ہیں, صحیح ہے. تو یہ مت سوچیے گا کبھی بھی کہ ہم لوگ کچھ غلط سوچیں گے. آئی نو کہ اللہ کے لیے جان دینی ہے, اور وہی پرپس ہے. آپ مر بھی گئے نا, شہید بھی ہو گئے, تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھ سے بھی دین کا بڑا کام لے. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے نا اپنے گاؤں کی بچیوں کے لیے خاص طور پہ جو 12 سے لے کے 17 to 18 ایج کے اراؤنڈ ہے, ان کے لیے کچھ کرنا ہے. یعنی کہ ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن کا کوئی بھی نظام نہیں ہے. اگر دینی ایجوکیشن میں سٹارٹ کروں تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیسک سے سٹارٹ لینا پڑے گا, لیکن ہمارے گاؤں کے مردوں کی سائیکالوجی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے, نہ ہی عورتوں کی. تو مجھے یہ جانا ہے کہ میری جو باڈی لینگویج ہوگی یا پھر وے آف کمیونیکیشن وہ کس طرح کا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ سر کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کہ ہم لوگ عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں. جس سوسائٹی میں میں رہتی ہوں نا, اس سوسائٹی کا مرد اتنا پچ رہا ہے نا قسم سے, سیریسلی, کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ کو. وومن رائٹس پہ تو ہم بہت بات کریں گے, لیکن جو میری ایج کے ہی بوائز ہیں انہیں بہت ایشو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں تو بہت بات کی جاتی ہے, لیکن ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. تو ہمارے بارے میں بھی بات کی جائے. اور میں سمجھ گیا, بس کوشچن ایک ایک لینا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کوشچن لے سکوں نا. اوکے, تو اینڈ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. آدمیوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے بیچ میں اگر موازنہ کیا جائے نا, تو اس لیے عورتوں کے حقوق کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ عورتوں کے حقوق آدمی سلب کرتے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, میں آدمی ہوں اس لیے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں. آدمیوں کو عقل دلانے کے لیے کہ اللہ پوچھے گا آدمیوں نے عورتوں کو
کے حقوق روکے ہوئے ہیں، عورتوں نہیں، عورتوں کے حقوق روکے ہوئے ہیں، اس لیے عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اب رہی بات آدمیوں کے حقوق کی، تو آدمی کے حقوق عورتوں نے تھوڑی روکے ہوئے ہیں، وہ بھی آدمی روکتے ہیں، تو آدمیوں سے اس لیے میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو اور اپنی رائٹ جو ہے نا خود رجسٹر کرواؤ۔ عورت ایسے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی لمیٹیشنس، اور جس گہری کھائی میں بیچاری کو ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ اکیلی نہیں اس طرح باہر آ سکتی، اس کو اپنے باپ بھائی شوہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان آدمیوں کو میں ایڈریس کرتا ہوں، میں کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر کبھی بھی نہیں عورتوں سے کہا کہ تمہارے حقوق سلب ہونے کے پیچھے تم خود ذمہ دار ہو۔ میں ہمیشہ آدمیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو تم نے خود یرغمال بنایا تھا، اس کی سوچ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، جو اللہ نے آزادیاں دی ہیں وہ تم دیتے نہیں ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے وہ ہم چھین لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو جج بھی اسلام کے پرنسپلس کے اوپر کرتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو۔ اس لیے میں عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کرتا ہوں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کی جائے۔ آدھی سے زیادہ امت ہم نے ایسے باندھ کے رکھ دی ہے، اور اس کو اسلام کے نام کی رسی، حالانکہ اسلام نے وہ رسی نہیں ڈالی، ہم نے ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے عورتیں کتابیں نہیں لکھ رہی ہیں، اس لیے عورتیں انٹلیکچوئل فیلڈز میں نہیں جا رہی ہیں، اور میری ڈیمانڈ عورتوں سے صرف ان کے دماغ کھولنے کی ہے، ذہن کھولنے کی۔ میں نے تو اینٹ پتھر چٹان پہاڑ نہیں توڑوانے عورتوں سے، وہ تو میں کہتا ہوں آدمی کا کام ہے توڑے، اگر وہ نہیں توڑا تو اس کی غیرت پہ مجھے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر عورتوں سے مجھے فزیکل لیبر نہیں چاہیے، مجھے مینٹل لیبر لیکن ضرور چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ مینٹل لیبر عورتوں سے ہم نے چھین لی بھی ہے، اس لیے وہ چھوٹی موٹی چالیں کرتی پھرتی ہے بیچارے، اور کیا کرے وہ۔ سو میں چاہ رہا ہوں میری بچیاں قوم کی ایٹ لیسٹ 100% نہیں، 80% نہیں، 50% تو کتابیں عورتیں لکھتی ہوں نا۔ کتابیں لکھنے سے کون روک سکتا ہے آپ کو؟ قلم چلانے میں کون سی محنت لگتی؟ یہاں کی محنت لگتی ہے نا۔ کون سا ایسا بازار میں جا کے لکھنی پڑتی ہے یا کارپوریٹ آفس میں جا کے لکھنی پڑتی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے وہی مائیں چاہیے اس ملک میں جو خود سوچتی ہوں، اوریجنل تھاٹ پروڈیوس کرتی ہوں، اس میں کون سی غیر اسلامی بات ہے؟ مگر ہم نہیں پریپریشن نہیں دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو، دیٹس وائی آپ نے بات لڑکوں کے حقوق کی اور میں جواب پھر بھی لڑکیوں کے حقوق کا دوں، یاد رکھیے گا۔ تو ہماری قوم کی مائیں ایسے تیار کر دی ہم نے جو کہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں، تو وہ اللہ کے تمام تر پابندیوں کو اپنے اوپر خود نافذ کریں گی۔ اگر ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوگی تو بے شک اللہ کی پابندی ہی اس کے اوپر نافذ کر دیا، اس کے باپ سے شور سے وہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آواز آ رہی میری؟ یس. اوکے۔ اب رہی بات آپ کس طریقے سے اپنے علاقے میں دعوت کریں، تو آپ کلسٹرز، تو آپ دیکھیں علاقہ تو آپ کوئی راہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے کلسٹرز کو نا عورتوں کو دیکھیں، میں عورتوں سے بات کروں گا نا تو عورتیں اس طرح ریلیٹ نہیں کر سکیں گی، آپ کریں گی تو عورتیں ریلیٹ کریں گی۔ آپ ایک قطرہ بہائیں گی نا پسینے کا، تو وہ 10 قطرے خون کے بھی بہائیں گی۔ میں 100 قطرے خون کے بھی بہاؤں گا تو وہ ایک قطرہ پسینے کا بھی نہیں بہائیں گی، کہ I'm not a woman. They need a proof of concept. سو IMS کی خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کا خون پسینہ تو نکلنا چاہیے نا، عورتوں کو تو قابو کریں نا، شاباش۔ اگر آپ نے کتابیں لکھی تو آدمی بھی قابو آ جائیں گے۔ یاد رکھیے کتاب تو سارے پڑھتے ہیں، کام کی بات تو سب کو چاہیے ہوتی۔ سو یو نیڈ ٹو بی رائٹرز، دس نیشن ریکوائرز تھنکرز اینڈ اسلام کے فلسفے کو سمجھنے والے اور اس کو صحیح انٹلیکچولی کریکٹ سنٹیکس میں پروپاگیٹ کرنے والے مسلمان آدمی اور چاہیے مجھے۔ اوکے، سو سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بعد میں بنیے گا، ضرور بننا، اس کے بغیر کام نہیں ہونے والا، مگر انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر تو آئے نا۔ کتابیں پڑھیں گے تو کتابیں لکھنے کے قابل ہوں گے، جب کتابیں پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، چھوٹی بات جو ہے نا اس کے بس منہ کھولنا پڑتا ہے، بڑی بات کرنے کے لیے کتاب کھولنی پڑتی۔ سو کتابیں کھولیں، خالی ایسے ہی نہیں کہ بس میرا شوق ہے یا مجھے جذبہ ہے، ٹھیک ہے، جذبہ اللہ قائم رکھے، مگر خالی جذبے کا شیطان زیادہ فائدہ اٹھا لے گا آپ کا، اور آپ سے کچھ انکریکٹ گفتگو کروا دے گا، اور
آپ صحیح سمجھ رہے ہوں گے اس کو، کیونکہ جذبہ آپ کے اندر بائسنس بھی کریٹ کرتا ہے. آپ کتاب سے بیک کروائیں اور جذبے کو کام نہیں ہونے دینا. آپ نے جذبے کی دعا کی، جذبہ بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے. بغیر جذبے والے کے تو میں نے مطلب وہ تو کینسر ہے مسلمانوں کے، کیونکہ جذبہ ہی کوئی نہیں. علم بے شک رکھ لیا آپ نے، آپ کے اندر انرجی کوئی نہیں. تو یہ بہت بڑا رزق ہے جو آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اس رزق کو اور بڑھائے، برکت دے. یہ آئی ایم ایس میں اور کیوں آئے ہیں لوگ؟ آئی ایم ایس میں آنے کا ایک کامن فیکٹر ہے تمام آئی ایم ایس کے لوگوں کو، ان کے اندر جذبہ ہے. وہ والا رزق اللہ نے دیا. وہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اس کو کم نہیں ہونے دینا، مگر اس کو چینل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کھدائی جاری رکھیں، سونا نکل آئے گا. کھدائی کا کیا مطلب ہے؟ کتابیں کھولتے رہیں، سونا نکلے گا، سونا نکلے گا تب کام آئیں گے نا لوگوں کے آپ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. زیادہ اوور تھنکنگ میں مت جائیے گا. کیپ اٹ سمپل، کیپ اٹ فارورڈ موشن. روز ایک ایسا کام ضرور کریں، ایک کتاب کا ایک حصہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آج کا دن میرا پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو گیا. ایک نہ ایک ایسا ایکشن ضرور ہو، روز روز بلا ناغہ. کوئی چھٹی نہیں ہے اسلام میں کہ جو آپ کو پچھلے دن سے منفرد کرتا. ایک ایکشن ضرور ہو آپ. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ آئی ایم ایس از سپوز ٹو ڈو فار ایوری باڈی. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. گاؤں ہو آپ کا اپنا خاندان ہو، زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں لوگ تو اپنے خاندان سے شروع کریں. اگر اپنا خاندان نہیں فتح کر رہے ہیں تو دنیا کو کیسے فتح کریں گے؟ وہ لوگ تو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ کے خاندان والے. وہ آپ کی بات میں نہیں وزن دیکھ رہے تو دنیا کیسے دیکھے گی آپ کی بات میں؟ اوکے، سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. جی نیکسٹ کوشچن لیجیے. اسرار کین انمیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آزاد کشمیر سے ہوں. سر آپ جو ہے نا ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ سٹیز میں آپ جو ہے نا دین کے لیے آپ ٹور کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو سر آپ کشمیر کیوں نہیں آئے؟ میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا اگر ہم کشمیر میں مطلب کہ اس خلافت کے نظام کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں موبلائز کریں آپس میں، تو ہماری نہ آرمی ہے اور نہ ہماری کوئی فورسز ہے، نہ پولیس ہے. ہمارے پہ جو ہے نا قبضہ جو ہے پاکستان کا. تو آپ ہمیں کیا روڈ میپ سجیسٹ کریں گے؟ ہم کس طرح سے لوگوں کو لے کے چلیں دین کے لیے؟ میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ کشمیر آزاد ہوا ہے، کشمیری آزاد نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بائی دا وے جتنا میں میرپور جاتا ہوں، شاید میرپوری بھی اتنے نہیں جاتے ہوتے. میرے اٹس لائک مائی سیکنڈ ہوم. مظفر آباد بھی اور میرپور بھی. میرپور تو ایکچولی اس مطلب میں 2-3 دفعہ میں نے کوششیں بھی کی ہیں کہ وہاں پہ کوئی کلسٹر بنایا جا سکے. ویری کلوز فرینڈز آف مائن، بہت قریبی احباب ہیں میرے جو کشمیری ہیں، میرپور میں ہیں، مظفر آباد میں. تو مگر میں خود اسرٹ نہیں کر سکتا ہوں نا. وی نیڈ لوکلز ٹو اسٹارٹ موو. ایٹ لیسٹ اس لیول کی کوئی موبلٹی تو ہو کہ مطلب سیریس انویٹیشن آئے گی نا. تو آزاد کشمیر یونیورسٹی کے اوپر میری بڑی گہری نگاہ تھی شروع سے، مگر بات وہی ہے کہ میں خود تو نہیں زبردستی تو نہیں کر سکتا نا کسی کے ساتھ. میں لاہور تک کا سیشن خود نہیں ارینج کرتا، لوگ خود ارینج کرتے ہیں. یہ میں کیوں کرتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے خود کرنا شروع کر دیا نا تو اس سے میرا جو اسیسمنٹ کرائٹیریا وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے مجھے زبردستی مجھے بلایا جاتا ہے. یہ میرے پاس آپشن نہیں چھوڑتے وہ لوگ. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اسپیشلی کے پی کے تو میرے ساری امیدیں کے پی کے سے ہیں. میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کروں یہ کشمیری بھائی کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 200 سال میں جتنے بھی میجر کام تھے نا اس خطے میں سب پٹھانوں سے لیے. ٹھیک ہے، اب ایک کلچر کے اندر ایک سائیکولوجیکل اپ لفٹ ہے جو ایک مین اور وومن کو بچپن سے زیادہ لفٹ ملتی ہے. اور غیرت کا کانسیپٹ بھی آپ لوگوں کا بہت کرسٹل کلیئر ہے. تو بہت ضروری ہے کہ کشمیری بھائی کی بات کو سنیں، اسی طریقے سے آپ بھی موبلائز ہوں، بڑے کاموں میں لگیں. تو آئی ڈو ناٹ نو وٹ یور نیم از. آپ کا نام مجھے نہیں یاد، نہیں خیال آپ نے بتایا جو کشمیر میں میرے بھائی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کس شہر میں.
تو جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کو، میں سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، فکر نہیں کریں. جس لیول کے اوپر جو چیز چاہیے وہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے حاضر ہے. ہمارا کوئی بزنس تھوڑی ہے، ہمارا تو آخرت کا معاملہ ہے. تو جب آپ کہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. میں جتنا میرپور میں ہوتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے. آئی ایم میں کشمیر کی وادیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہوں، بیکاز میرے بہت قریبی احباب. تو میری ٹیم کے بھی حصہ کشمیر میں بہت، ٹیم کے میرے جو ہے نا جو میرے ٹیم میٹس ہیں ان میں بھی کشمیری بہت زیادہ ہیں جو لوکل کشمیر سے ہی کام کر رہے ہیں. سو یہ میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. میری جو کشمیر کا وہ والا حصہ جو انڈیا نے زبردستی غصبانہ قبضے میں رکھا، وہ ادھر کے بھی کشمیری میری ٹیم میں ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، سورس کوڈ کی. تو سورس کوڈ کے جو میتھس کے فیکلٹی ہیڈ ہیں وہ کشمیری ہیں. So I am very well connected and I know what's going on. And I don't know why I never got such a serious vibe coming out of Kashmir. I know that there are. But I always used to call my friends کہ کشمیر کے لفٹ کے لیے نا کام پہ لگو شاباش. جیسے لاہوری لگ رہے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے لوگ لگ رہے ہیں، پشاور، مردان، اسپیشلی مردان، سوات. اٹس لائک میرا مطلب I have so much hope from KPK. I have so much hope from KPK. دنیا پوری کا ایک طرف اور KPK ایک طرف، میری اتنی ہوپ ہے. سو اپنے کام پہ اپنی سائیکالوجی کو پہچانے، اپنے کلچر کو پہچانے. اور کشمیر از اے امیزنگ لینڈسکیپ ان ٹرمز آف کہ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا کہ ایک ڈیمو ولیج بن سکتی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے اسلامی بھی، کیونکہ ان کے اوپر وہ والے مسائل نہیں ہیں جو باقی کے ممالک میں مسائل ہیں. ان کے اوپر کافی ساری چیزیں ان کے ابھی بھی ہاتھ میں ہیں، اور وہ والی باؤنڈریز، وہ لکیریں نہیں کھینچی گئی ان کے اوپر ابھی تک، جو کہ پوری طریقے سے باقی کے علاقوں میں کھینچ چکی ہیں. تو یس دیر از ہوپ. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ، سائیکولوجیکلی اینڈ پولیٹیکلی اسپیکنگ، کشمیریز ہیو این اپر ہینڈ. کشمیری بوائز اینڈ گرلز، اسپیشلی آزاد کشمیر، یو ہیو این اپر ہینڈ اگر آپ موبلٹی چاہتے ہو تو. بات ہے کہ طریقہ وہی ہے، انٹلیکچوئل وارفیئر، پھر سائیکولوجیکل وارفیئر، اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ کی باری. تو ایسی خلافت کرنے سے جس لیول کے اوپر پچھلی نسلوں نے خلافت کے لفظ پہ الرجی کریٹ کی ہوئی ہے نا، پوچھ کے دیکھ لیجیے، اپنا سروے کریں. جیسے آپ خلافت بولیں گے نا تو پچھلے انکلز جو ہے نا وہ منہ پہ سور لیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو. نہ صرف وہ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں بلکہ اس کو اجڑ اور پینڈو بھی سمجھتے ہیں. ایسے کون سے اس لیول کی ہماری کچھ نسلیں گزری. تو ان کو پہلے ویل پریزنٹڈ فریم ورکس بنا کے دیں کہ بھائی خلافت کا مطلب کیا ہے. میں ابھی باہر انگلینڈ میں ہوں، میں ابھی 6 ملک الگ الگ 1 2 3 4 ملک سے میں 5واں ملک ہے انگلینڈ اس پورے ٹور میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر جگہ پہ اسلام کے اصولوں کی ضرورت ہے. آپ جگہ جگہ جاتے ہیں نا، علم حاصل کرتے ہیں، پرسپیکٹو زاویہ بنتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنا ضروری ہے اسلام کے اصول نافذ کرنا. کتنے بے بس ہیں ہم. ٹھیک ہے، میں تو پاکستان میں ہوں، میرے اوپر تو اتنے کیس ہیں، ایک بھی کیس لیگلی جو ہے نا وہ پرسیو نہیں کیا جا رہا. تو مجھے تو پتا اگر یہ اسلام کا قانون ہوتا میں دیکھتا میرے پہ کیا کیس کرتے ہیں. میں خود قاضی صاحب کے پاس پہنچ کے بتاتا کہ بتا کون سی شک ٹوٹی ہے اسلام کی. ایک تو دعوت کا میسج دو، تبلیغ کرو، اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کے لیے دعوت دو، اور آپ قوم پرستی کے اوپر آ جائیں جو کہ اللہ کے قانون میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے قانون خود توڑیں آپ. میں اللہ کے قانون کا پرچار کر رہا ہوں اور مجرم اور ملزم میرے نام میرے ٹیگ لگ رہے ہوں. شاباش، فکر نہیں کرنے لگائیں. میرے نبی کو بھی سب سے پہلے یہ الزام لگے تھے کہ تم ہماری قوم کے خلاف چلے گئے ہو، تم نے ہماری قوم سے بغاوت کر دی. میرے نبی کے اوپر بھی یہ الزام لگے تھے، اس لیے فکر نہ کریں. مگر دیکھیں کتنی ضروری ہے اسلام کا قانون. اسلام کے قوانین کتنی بڑی آزادی ہیں. ایک انسان کتنا آزاد ہے اللہ کے قانون میں. یہ ہم پاکستانیوں کو تو بہت اچھی طریقے سے پتا. مسئلہ یہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم کتنے قید ہیں غیر اسلامی قانون میں. عام مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے قانون میں وہ کتنا آزاد ہے. کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھ کے وہ ایکسپیرینس لیں، سائیکولوجیکل ایکسپیرینس لیں کہ ایک صحابی، ایک عربی اس وقت کس لیول پہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی آزاد کر دیا گیا تھا. اللہ کی قسم انگلینڈ میں وہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کینیڈا میں وہ آزادی. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. جو عرب کے مکہ اور مدینہ کے اندر، حجاز کے اندر، عمر الخطاب کی پوری ریاست کے اندر جو ایک فرد کو جو آزادی تھی، اب عمر الخطاب کی ریاست میں یہودیوں اور نصرانیوں اور غیر مسلم کو بھی جو آزادی تھی
اس وقت انگلینڈ میں انگلش گورے کو بھی نہیں آواز آتی. کب سمجھیں گے ہم کہ کتنا بڑا تحفہ اللہ کا جو ہم بس ہم نہیں لے رہے. سو خیر ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں تو بہتر پتا ہے کہ ہمیں آزادی کی کتنی ضرورت ہے. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ میں کس اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں. تو کشمیر کے میرے بھائی میری بہنیں کشمیر میں جو رہتے ہیں, آپ لوگ پہلا قدم اٹھائیں. آپ فکر نہیں کریں, میں ایک مشین کا ایک پرزا آپ اس کشمیر سے انسٹال کر کے وہاں سے ہم ہوم آفس بنا لیں گے اپنی. آپ شروع تو کریں, ٹھیک ہے. بائی دا وے کشمیر میں یوتھ کا جو مومنٹم ہے, جو یوتھ کی جو ریشو ہے, وہ پاکستان کے نسبت ریشو کمپیئر کی جا سکتی ہے. آبادی تو بہت تھوڑی ہے, تو بائی ریشو آپ کے پاس زیادہ امید ہے, کیونکہ آپ کا علاقہ چھوٹا ہے, آبادی کم ہے, تو یوتھ جلدی ٹیک اوور کر سکتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ جیسے پاکستان میں سیاستدان ہیں, وہ انہی کے بچے آپ کے سیاستدان ہیں, وہی بھگتیں گے ہم. I hope everyone's clear about why I'm trying to choose these words specifically. جی next question. فاطمہ. السلام علیکم ساحل بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمد للہ, میں اللہ کا شکر. ساحل بھائی, مجھے موقع نہیں مل سکا, میں 1 سال سے انتظار کر رہی تھی. بہت سارے کوسچنس تو میں بھول بھی گئی ہوں. ابھی مجھے موقع مشکل سے ملا ہے اور میں زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے. لیکن ایک تو یہ کہ جتنے مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کے بڑے کاموں کے لیے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, اتنی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. میں پبلک سیشن میں تفصیل تو نہیں پوچھ سکتا, مگر اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو جی آسان کر دے آپ کے لیے. جی آمین. آپ سے پرسنلی کبھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ کس ملک شہر میں ہیں؟ انڈیا میں ہوں. انڈیا چکر لگے گا تو ضرور ہو سکے گا انشاءاللہ, ہاں مگر ایسا کوئی انشاءاللہ. جی ہاں ابھی انڈیا تک اگر ایسا آپ کوئی کبھی پلان نہیں. آئیں گے تو کن شہروں میں آئیں گے؟ سب سے پہلے تو رانچی جاؤں گا میں, سب سے پہلے, سب سے زیادہ. پھر ساؤتھ انڈیا میں زیادہ ہمارا, ساؤتھ انڈیا میں, پھر اس کے بعد ساؤتھ انڈیا, دلی, جہاں جہاں پہ جو ہمارے آئی ایم ایس سے کلسٹر زیادہ ہیں ان کی مجھے ریشو پتہ. تو دلی, کلکتہ, اور پھر ساؤتھ انڈیا کے تو 8-9 شہر ہیں جہاں پہ اچھا, زیادہ. تو آپ کے شہر میں؟ میں تو بامبے سے قریب ایک شہر میں ہوں, ناگپور میں. اوکے, I would not know. ابھی انڈین ٹور کبھی ہم نے پلان کیا نہیں بیکاز آف obviously پولیٹیکل ریزنس. تو جی جی ادروائز مجھے کوئی ایسا معاملہ, مجھے کوئی مذائقہ نہیں انڈیا میں. ایکچولی آئی ووڈ لو ٹو کم ٹو انڈیا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ارینج فار اے ٹور سم ہاؤ. کس طریقے سے بھی ہو سکے گا ضرور کریں گے انشاءاللہ, فکر نہیں کریں انشاءاللہ. بلال خان. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. ہلو سر, ابھی آواز بہتر ہے؟ بہتر ہے جی. جی حکم. سر پہلے تو تھینک یو فار گیونگ می دس چانس. اچھا سر, میرا کوشچن تھا کہ اکثر آپ کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے, لوگ یہ بولتے ہیں کہ ساحل بھائی باتیں تو بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی خود کچھ کام کی نہیں کرتے. تو اس میں اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ غزہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ ساحل بھائی اتنی باتیں کرتے ہیں, خود کی نہیں جاتے وہاں پہ, جو کہ ان کا پوائنٹ بالکل مجھے ریلیونٹ لگتا ہے کہ آپ کے وہاں جانے سے کچھ ہوگا نہیں. اصل وہ ہے کہ ہم وہاں پہ آرمی بھیجیں, اور اس کے لیے آپ نے ایک اسٹریٹجی بتائی ہوئی ہے کہ ہم مسجد میں جا کے علماء کو فورس کریں اور ان کو بولیں کہ فتویٰ ایشو کریں. تو سر میرا یہاں پہ کوشچن ہے کہ آپ مطلب خود سے یہ ارینج کیوں نہیں کرتے کہ آج ہم مثال کے طور پہ دارالعلوم دیوبند ہے, سب سے بڑا ایک مدرسہ ہے دیوبند, کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم کراچی, آج ہم یہاں پہ جائیں گے اور ہم مطلب مسجد کی صف میں جا کے بیٹھ جائیں گے ہم سب آئی ایم ایس کے جتنے بھی ہیں, اور وہاں سے فتویٰ لے کے ہی اٹھیں گے. تو مطلب اگر ہمیں وہاں دارالعلوم سے دیوبند نے تو فتویٰ دے دیا ہے. دیوبند نہیں, دارالعلوم کراچی, کہ مطلب ہم وہاں سے حکومت کے لیے وہ وہی دارالعلوم حکومت کراچی جو فتویٰ. ہے وہ دیوبند کا ہے نا, مفتی تقی جی عثمانی نے تو جی جی بالکل. فتویٰ آفیشلی دے دیا ہوا ہے. تو پھر اب آپ کو کیا چاہیے, اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ کام اس کے اوپر پروسیڈ کیوں نہیں ہو رہا؟
جی وہ فتویٰ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیوبند کے کون سے مطلب مکتب کے اندر اس کو لکھ کے ایشو کرایا جائے. سب سے پہلا تو یہ کام لکھا ہوا فتویٰ پاکستان میں مانا جاتا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اب مسئلہ جہاد کا نہیں ہے نا, مسئلہ ہے کہ وہ والا بل پاس کرایا جائے جو کہ یہ 4 یا 5 علماء اکرام کرا سکتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے. جو بریلی کے ہیں, بریلویوں کے کراچی میں ہیں, اہل حدیثوں کے جو ہیں 2-3 ہی ہیں نا, زیادہ تو نہیں ہمارے. تو یہ جب ایک مطلب اکٹھے ہو کے یہ جیسے وہ پیغام پاکستان کے اوپر سائن کیے تھے انہوں نے, یہ اس طریقے سے یا توہین صحابہ کا جو بل لے کے پہنچے تھے, اور انہوں نے پھر ایک شریعہ کونسل کو ایکٹیویٹ کرایا, پھر پارلیمنٹ ہاؤس تک بات آئی. یہ 3-4 لائنیں انہوں نے لکھنی ہوں گی اس کے اندر. وہ 3-4 لائنیں جو ہوں گی نا, وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوں گی, وہ آرمی کے لیے نہیں ہوں گی. اس لیے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. مطلب دیکھیں, میں شروع سے کہتا ہوں تقی عثمانی صاحب نے سیاست میں نہیں آئے اس لیے شیخ رشید آ گیا. ٹھیک ہے. ساجد میر صاحب نہیں آئے تو نواز شریف آ گیا. میں اگزامپل دے رہا ہوں. یہ آئیں گے تو یہ اس طرح کی باقی کی مخلوقات نہیں آئیں گی نا پھر. ٹھیک ہے. سو ان لوگوں کو یہ 3-4 لائنیں لکھنی پڑیں گی کہ تم لوگوں کو ہماری الاؤنس ہے. تقی عثمانی صاحب اگر یہ بولے نا کہ ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو کہ تمہیں ووٹ ڈالنا حلال ہے اس لیے تم ووٹیں لے کے پہنچ جاتے ہو. ہم اگر وہ اجازتیں بند کر دیں, جو کہ ہم بند کر دیتے ہیں کہ تمہیں ووٹ نہ ڈالو تو آخرت میں پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے. تو لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, دیوبند کے اور تبلیغی جماعت کے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے ان لوگوں. یہاں سے ان کی نس پھٹکتی ہے پارلیمنٹیرینز کی. ٹھیک ہے. بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع اور دیوبندی, یہ چاروں, اور ان سب کے ملا ملو کے 6-7 ہی بڑے بندے ہیں. ان لوگوں پہ پریشر ڈالنا ہے. میں کبھی سیشن کر رہا تھا, آپ کو شاید دیکھا ہو آپ نے شفا میں, تو خالد عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بیچ. آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کے پیچھے موومنٹ کس لیول کی ہے, میں اتنا اسٹڈی نہیں کیا ان کو. ہی سیڈ ٹو می, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اینڈ انہوں نے میرے پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اپنی مسجد میں بتاتا ہوں کیا کریں, ایٹم بم چلا دیں, کیا کریں. میں ان کو یہ کہتے کہتے رک گیا کہ سر آپ کے کہنے دینے سے کچھ نہیں ہونا. آپ کے کہنے سے کس نے کیا کرنا, میرے اور آپ کے کہنے میں کیا فرق ہے. آپ نے داڑھی رکھ لی, سلوار قمیض پہن لی, ایسے کام نہیں ہوتا. یہ 4 یا 5 مکاتبے جو فکر ہیں مسلمانوں پاکستانیوں کے, یہ پاور ہاؤسز ہیں ہماری, یہ لابیز ہیں. یہودیوں کے پاس اتنی اسٹرانگ لابی نہیں ہے کسی ایک ملک کے اندر جتنی ہمارے پاس کراچی میں یہ 3-4 علماء کرام کی لابیز ہیں. ان کا سکہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر یہ کہہ دینا, اب یہاں تک تو کہہ دیا تھا کہ عثمانی صاحب نے جہاد فرض ہے, تو پھر جہاد کروانا بھی تو آپ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں تطبیق الاحکام. تطبیق الاحکام بھی مفتی کا کام ہوتا ہے. خالی احکام کا فتویٰ دے دینا نہیں, اس کی تطبیق کروانا بھی. تطبیق الاحکام ہوتی ہے اپلیکیشن آف دا ورڈکٹ. تو اپلیکیشن آف دا ورڈکٹ دینے میں کیا مسئلہ کہ جہاد فرض ہے, آپ نے کہہ دیا, اوریجنل بات تو کر دیا آپ نے. اب جہاد نہ کیا تو کیا ہوگا یہ بھی تو لکھ کے دینا. اور خالی جہاد فرض ہے کنونشن سینٹر میں نہ بولیں, ریٹن فتویٰ ایشو کریں کراچی سے. اور اہل بریلی ائمہ کرام پہ بھی پریشر ڈالیں کہ آپ بھی فتویٰ ایشو کریں. اہل حدیثوں پہ پریشر ڈالیں, اہل تشیعوں پہ پریشر ڈالیں کہ بھئی یہ فتویٰ ایشو کروانا ضروری ہے. کون بھیج رہا اپنی بیٹے بیٹیوں کو, فکر نہ کریں, ٹریننگ دیں گے اگر کس نے جانا بھی ہوا تو, ورنہ ہماری ٹرینڈ فوج ہے نا, اس نے بھائی اس کو سیاست کہتے ہیں نا. یہ صحابہ کرام روز کرتے تھے یہ کام, روز. آپ تبوک کا غزوہ دیکھیں, بدر کا غزوہ دیکھیں, سیرہ میں دیکھیں بدر کے غزوے کے وقت اسمبلی کیسے ہو رہی تھی. فوج کی اسمبلی ہوئی ہے باقاعدہ. تبوک پہ فوج کی اسمبلی ہوئی ہے, احزاب پہ فوج کی اسمبلی ہوئی ہے. صحابہ کرام کیا باتیں کرتے تھے اس وقت, یہ سب لکھا ہوا پڑا ہمارے پاس. ان سب کو پتا ہے. سو یہ 4 یا 5 ٹاپ کے اسکالرز ہیں, ان سے لکھا ہوا فتویٰ کراچی میں چاہیے, اور صرف فتویٰ نہیں, اس کی تطبیق بھی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ تطبیق میں نے منہ سے بولی ہوئی ہے کہ بھئی ووٹ ڈالنے کے اوپر قدغن لگا دیں بس, کہ جو نہیں بھیجے گا, یہ بل نہیں پاس کرائے گا, اس پہ ووٹ ڈالنا شیطان کی طرف سے ہو جائے گا. کیونکہ بھائی آپ
آپ ان لوگوں کو ہی بار بار ٹیسٹ کریں, کارتوس چل چکا ہوا, چلے ہوئے کارتوس کو بار بار چیمبر میں ڈال رہے ہو, تو یہ تو مومن کی فراست کے خلاف ہے. اس کا تو سوال ہونا چاہیے نا ہم سے. ٹھیک ہے, سو بات وہی ہے, جتنی بھی سوچیں گے اینڈ میں بات وہی نکلے گی. جو وطنیت کے دین میں ہے نا, انہوں نے یہ کام نہیں کرنا. جو اللہ کے دین میں ہے نا, انہوں نے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے, تو تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, ایٹ لیسٹ انہوں نے بولا, مگر ایٹ لیسٹ پہ کام نہیں ہونے والا فلسطین کا. ان کو بھی پتا ہے, وہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے. میں نے کوئی نیا لفظ نہیں یاد کیا تطبیق الحکم کا, ان کو پہلے سے پتا ہے تطبیق کروانی ہوتی ہے فتوے کی. ایسے نہیں ہوتا. کبھی کسی بھی رائج فتوے کو پڑھ کے دیکھیں تو پورے پھرلے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر, صحیح لکھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ نہ کیا تو کیا نقصان ہے, اس کا کفارہ کیا ہے نہ کیا تو. اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا, یہ جہاد کا معاملہ ہے, اور یہ سیاست کا معاملہ ہے. یہ ورلڈ آرڈر چینج کر سکتا ہے, کرنٹ ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا. نعرے تو نہیں مار رہے نا, فتوے دینے ہیں. فتوا نعرے میں نہیں آتا, لکھت پڑھت میں آتا ہے. اس کی امپلیکیشن ہوتی ہیں, اپلیکیشن ہوتی ہے. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں نے کوئی کبھی بھی یہ اپنا موقف بدلا نہیں ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا موقف ہے تو مان لیں, اس سے بھی بہتر موقف ہے تو دے دیں. چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, جواب بھی نہیں دیتے. جب پوچھو سر یہ والی اسٹریٹجی کے خلاف کوئی اور بتا دیں, اس کو کیوں آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ کو ہی بتا دیں اسٹریٹجی. نہیں نہیں, انہوں نے چھپنے کی اسٹریٹجی رکھی, اور منہ بھی بند ہو جاتے ہیں ان کی. کبھی نوٹس نہیں کیا, بولتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ کہتے ہیں ساحل میاں تو غلط کہہ رہا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے میں کل علم ہوں, آپ بتا دیں پھر کیا کرنا ہے. کیونکہ ان کو چھوڑ دینا تو اسلام نہیں ہے, کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ تو اسلام نہیں ہے. سو ٹھیک ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے. ورنہ تقی عثمانی صاحب یہ نہ کہتے جہاد فرض ہے. انہوں نے خود دروازہ کھول دیا مجھے, میرے موقف کی تائیدی دروازہ انہوں نے خود کھول دیا. آپ جتنے مرضی کراچی کے مفتی اٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنائیں, ان کو وجہ بتائیں, اپنے مفتی کو جا کے سنبھال. میں نے تو سیاست کی بات کی ہے, انہوں نے جہاد کی بات کی ہے. ان کی شکایتیں لگا آرمی کو, بیٹا مجھے اتنا شکایتیں لگا جس سے ڈرتا ہے, میں نہیں ڈرتا کسی سے. جی, سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ کیا کرنا ہے. اب آئی ایم ایس جائے گی کراچی, تو سوری صرف آئی ایم ایس سے کام نہیں ہوگا. کاش آئی ایم ایس کروڑوں میں ہوتی, کاش, تو پھر تو منٹ میں کام ہو جاتا. کاش. ہمیں چاہیے لاکھوں میں تمام مسجدیں پل کر پش کر رہی ہوں, ہر مسجد سے آواز آ رہی ہو کہ بھائی ہمیں اپنی اپنی لڑی کا جو بھی سرکٹ پورا ہوتا ہے نا, ہر لڑی کا اپنا سرکٹ ہوتا ہے, تو ادھر پریشر جا رہا ہو. تو یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور نہیں ہوگا تو مسجد ان کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے, نماز ہی پڑھانی ہے نا, اپنی پڑھا لیں گے, فکر نہیں کریں. مسجد مسلمان کی, ہر مومن کی اتنی ہی مسجد ہے جتنی کہ وہ اس خطیب کی جو کہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ڈیڈی کی پراپرٹی سمجھ کے. اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو شاباش, ہمیں آتے ہیں صحیح کام. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ نماز ہی پڑھاتے ہیں, ہمیں اور بھی بڑے کام آتے ہیں, ہم نماز کے علاوہ بھی کام کر لیتے ہیں. ہمیں خطبات بھی آتے ہیں, ہمیں فلسفہ بھی آتا ہے, ہم وہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, سو وی آر الاؤنگ دیم. یوتھ کو میں آپ بتا رہا ہوں, یو آر الاؤنگ, یو آر دا باس, یو آر الاؤنگ دیز پیپل ٹو اسٹے ان دیئر مسجد. دے آر ناٹ یور باس. مسجد میں کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا. یہ انہوں نے اپنی باس گیری شروع کی ہوئی ہے, تو سوری ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ان سے کہیں صحیح کام کریں, نہیں تو ہم صحیح کام کر لیں گے. ہمیں کوئی روک ٹوک تو نہیں. مسئلہ اب یہ ہے کہ میرے کہنے سے, آئی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ سے کہنے سے, تقی عثمانی صاحب نے یا میر صاحب نے یا قادری صاحب نے لکھے ہوئے فتوے نہیں ایشو کرنے. ٹھیک ہے, وہ تمام مساجد پریشر, زیادہ تر کافی ساری مساجد پریشر ڈالتی ہیں تو ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو دیٹس دی اونلی پلے, اس کے علاوہ کوئی پلے ہے نہیں. تو وہ والا پریشر آئی ایم ایس ڈال سکتی ہے اپنے لوکل مسجد کے تھرو. نیکسٹ کوشچن. نیلم کین انمیوٹ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو سر, مجھے وعلیکم دو السلام. کوشچن کرنے تھے. پہلا کوشچن تو وہ ریسرچ کے حوالے سے تھا. آپ نے کہا تھا ریسرچ کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی بتائیں گے, اور اس کی جو ریسرچ کی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آپ سکھائیں گے, تو اس کے بارے میں ایک کوشچن تھا. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ چھوٹے جو ہیں گروپس ان کو بھی ایڈریس کریں گے ٹور میں. تو لاسٹ ٹائم تو میں نے 120 کے قریب لوگ تھے, تو اس کی ارینجمنٹ تھی تو وہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی تھی, تو اس کیا بار نام کر ہے آپ لیں کا؟ گے. نیلم. جی, کس شہر میں آپ؟ سر وہ باٹلے کے پاس, جو بریڈفورڈ کے پاس اور لیڈز کے درمیان میں سٹی ہے, ڈیوزبری. اور یہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ اہل دیوبند کا بھی اور دوسرے تقریباً سارے مسالک کے نا بہت بڑے وہ ہیں, مدرسے ہیں یہاں پر. جی, تو آپ بریڈفورڈ کے سیشن کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, وہ لوگ نہیں جائیں گے وہاں پر بریڈفورڈ میں. اتنا فاصلہ ہے؟ نہیں, 20 منٹس کے تو ڈرائیو ہے بریڈفورڈ میں. اوکے, چلیں, پہلی کوشش یہ کریں, نہیں تو ضرور حاضر ہوں گا میں, بے فکر. ٹھیک ہے سر. اور سر وہ ریسرچ والا بھی بتا دیں پلیز, کیونکہ اس میں جو ٹیکنیکس وغیرہ یوز ہونی ہے اور ریسرچ سے ریلیٹڈ جو ٹیکنیکس یوز ہونی ہے, تو آپ نے کہا تھا ہم پورے اس کو آپ لوگوں کو وہ دیں گے, ٹریننگ دیں گے. کوشچنئر کی اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی ٹریننگ. جی, آواز آ رہی میری؟ حسن, آپ کو میری آواز آ رہی؟ یس سر. نیلم. تو وہ میوٹ اوکے. کر دیا تھا. جی نہیں, سر وہ آٹو میوٹ ہوتی ہیں اسٹیٹسٹک, آپ. اوکے جی سر, جی, میں مجھے سمجھ رہا ہوں. اسٹیٹسٹکلس جی, آئی ایم ایس انالیسس کی میں نا, بات کریے آپ. آئی ایم ایس نے جو جی ریسرچ جی کرنی ہے. جی, اور سر اسٹیٹسٹکس انالیسس میں جو ایک دو پروگرامز ہیں ان کو بھی میں سیکھ رہی ہوں, لیکن اگر وہ آپ لوگوں کے اس سے تھوڑا سا سیکھ لیں گے تو میں اس میں زیادہ پارٹ پلے کر سکتی ہوں. حسن, آپ میمونہ کا ایک سیشن ارینج کروا دیں, کیونکہ کوشچنئر تو جب تک آپ لوگ بنائیں گے تب ہی بنائیں گے, مگر پورا پروسیس تو وہ سمجھا دیں گی نا, اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی سمجھا دیں گی. کوئی ایک ڈیٹ لیں, اسی مہینے کی ڈیٹ لیں, میمونہ سے کہیں کہ ہمارا پورا پلان کیا, اور اس میں شور. اسٹیٹس کا جو پورشن ہے نا اس کا پہلے سے ایک پریویو دے. ٹھیک ہے سر, شور. تھینک یو سر. نیلم, یہ اس میں 3 to 6 months کی فیلڈ ورک ہوتا ہے, تو یہ جی اسٹیٹس جی سب سے اینڈ میں آتے ہیں. لاک پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں, مگر ایپلیکیشن زیادہ ڈیٹا آئے گا تو اس پہ اسٹیٹس رن ہوں گے. ایگزیکٹلی سر, وہ تھوڑا سا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے تھوڑا سا تعلق ہے نا میرا, تو اس وجہ سے مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہو رہا تھا. تو جی جی, اگر میں انشاءاللہ. اس میں, جی تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. نو پرابلم. اوکے. محمد زین. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sir, welcome to UK, first of all. Thank you. Okay, sir, I have two questions regarding your UK tour. What tangible outcomes do you expect from UK Muslims this year? This is my first question. What tangible outcomes do you expect from UK Muslims? And as you have successfully developed connection with Pakistani youth, what strategies can be adopted now to develop the same connection between British youth and your content so that their concepts get clarity too? So these two are my questions. Okay, hopefully by the end of my tour, I will be giving IMS UK the IMS app. Through that app, I will be, or without even that app, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت یو کے یوتھ کو میں نے پاکستانی یوتھ کا کنیکشن گفٹ خود ہی کرنا ہے. اب آپ نوٹس کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کر دیا, اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں خالی, کہ پاکستان کا یوتھ آفیشلی بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر اشارے کنائیوں کے, اسٹریٹ بات کرنا شروع ہو گیا ہر پلیٹ فارم پہ, اور اتنی تعداد میں کرنا شروع ہو گیا کہ اب مجھے بھی, میں بڑا اس پہ ذرا پیسیفسٹ قسم کی اپروچ پہ تھا شروع سے. I was pretty nihilistic about this because
نمبرز وہ نمبرز نہیں پروڈیوس ہوتے. اب تو الحمدللہ دے ریم پیجنگ ایوری ایئر. جس جگہ بھی کوئی ایسی ویک بات کی جاتی ہے, چاہے وہ دینی پیڈسٹل ہو یا لبرل ہو, پاکستانی یوتھ بہت ہائی ایکومن کے ساتھ اس کو کاؤنٹر آرگیو کر رہا ہے. اور کوئی گالی گلوچ نہیں ہے الحمدللہ, کوئی نازیبا گفتگو نہیں ہے. اتنی کوئی کرسپ گفتگو میں دیکھ رہا ہوں اتنی تعداد میں کہ جو پچھلے 5 سال میں نے نہیں دیکھی. آبویسلی میں نے پچھلے 30 سال میں نہیں دیکھی تھی, مگر اس سے پہلے تو میرا وہ لینز ہی نہیں تھا. 5 سال سے تو میں وہ لینز بیٹھ کے مائکروسکوپ لے کے بیٹھا ہوا تھا, اور ٹیلیسکوپ بھی, کہ کہیں سے بھی تو ہو. سو الحمدللہ جتنے بھی ان مولویوں نے میرے خلاف جلغار کی, جتنے بھی لبرلز نے کی, ان کے خلاف جو کاؤنٹر آیا ہے وہ انٹلیکچولی کریکٹ تھا, سائیکولوجیکلی کریکٹ نہیں تھا ابھی, اور بھی بڑا کچھ ہو سکتا تھا. مگر دیر از امیزنگ جاب. آئی ایم پراؤڈ آف آئی ایم ایس. آئی ایم سو پراؤڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے ساحل ادیم کی بجائے اللہ اور رسول کی بات کی. انہوں نے ٹیکنیکلٹی بتائی جا کے, اور ہر جگہ پہ ٹیکنیکلٹی بتائی, اور لاجیکل سٹینڈز دے رہے تھے, رادر کے او وی لو ساحل ادیم تو آپ کون ہوتے. ایسا کہیں جملہ نہیں میں نے دیکھا الحمدللہ. اور اگر کسی نے کہا بھی ہے تو غلط بات کی اس, چاہے وہ جو مرضی, کیونکہ ساحل ادیم از نو باڈی. اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے, ان کے بارے میں بات کرنی ہے, اور ان سے بات کرنی ہے. استدلال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. سو اتنا میں پر امید ہوں الحمدللہ کہ مجھے یاد ہے, میں آئی تھنک آئی واز ان برمنگم or maybe I was in Istanbul, I don't remember, and I got an email, WhatsApp کے اوپر ایک اٹیچمنٹ آئی ڈاکیومنٹ. اس میں ایک بندے نے 3 الگ الگ ویڈیوز کے اوپر تبصرے بتائے ہوئے تھے کہ یوتھ کس طریقے سے کاؤنٹر کر رہا ہے, بوائز اینڈ گرلز, جو کہ آرگومنٹیشن دے رہا ہے ڈفرنٹ کامنٹس کے اندر. بائی دیٹ ٹائم آئی ڈونٹ ایون نو کہ ہسٹری کیا ہے, کیوں, کون سی ویڈیوز ہیں, تو کون سے اعتراضات ہیں. اور دا ڈے آئی ہیڈ انف ٹائم کہ میں ہوٹل میں جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھوں, تو میرے ساتھ ایک میری ٹیم کا بندہ تھا, اور وی ڈیڈ سم انالیسس اینڈ وی سیڈ کہ یار پرو کامنٹس چھوڑو, اگینسٹ کامنٹس چھوڑو, صرف لاجیکل کامنٹس نکالو. مجھے چاہیے کہ ویئر کین وی ایکچولی اسیس کہ پرسنٹیج آف لاجیکل ریبٹلس کتنی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اتنی زبردست اینگل سے ویڈیوز بن رہی ہیں انسٹا پہ, یوٹیوب پہ, جواب دیے جا رہے ہیں. اور میں پرسنلی اپنے 2 میرے اساتذہ ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ان کو میں کال کر کے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم لرننگ کہ یہ والی چیز تو ہم نے مس کی ہوئی ہے, جس طریقے سے یہ 18 سال کی لڑکی یا لڑکا کاؤنٹر کر رہا ہے, جس اینگل کو, جس ایویڈنس کو لے کے پریزنٹ کر رہا ہے. It was not just beautiful, it was refreshing and it was so enlightening کہ میں جتنی امید سے آیا ہوں نا ادھر انگلینڈ. اب ظاہر ہے انگلینڈ میں آ کے مجھے پتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہاؤس ہولڈ نیم ان انگلینڈ, آئی نو دیٹ. تو انگلینڈ کے یوتھ کو پاکستان کے یوتھ سے سائیکولوجیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی کنیکٹ کر کے ایز سنگل فورس بنانا ہے. اور انگلینڈ کے یوتھ کے پاس 1 اپ بلکہ 2 اپ ہے, کیونکہ ان کے پاس بڑا پلیٹ فارم ہے, پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہیں ٹو دا ورلڈ. یہ صرف انگلینڈ کی بات نہیں کرتے, یہ فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں, تو یہ البینیا کی بات بھی کرتے ہیں, یہ امریکہ کی پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں, وہاں کے مسلمس کے بھی, اور کینیڈینز اور فرینچ اینڈ جرمن کو. دے آر ٹرینڈ لائک دس. پاکستان کا یوتھ سوائے پاکستانی پالیٹکس کے ٹرین نہیں ہوا. سو یہ والا بڑا اپرچر مجھے پاکستانی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے پروگرامز بنانے پڑیں گے. پروگرام بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جس میں یہ یوتھ آپس میں لرننگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور کوئی ایسا پروجیکٹ دیا جائے جس میں انگلینڈ کے ٹین ایجرز, پاکستان کے ٹین ایجرز آپس میں اکٹھے ہو کے نالج شیئرنگ بھی کریں, اور ساتھ کوئی 2 یا 3 ایسے کام بھی لاک کر لیں گے جو اس سال پورے کرنے. سو رائٹ ناؤ آئی ایم only going to present psychological structures in England, تاکہ ٹین ایجر کو پتا ہو کہ بھائی میں تو مطلب گلوبل انٹرفیس پہ تھا, اور میں تو بڑا کچھ کر سکتا تھا, اور مجھے تو کنٹین کیا گیا تھا میرے دیسی گھرانے میں.
میں تو گلوبلی ایکٹیو ہونا, اور سب سے بڑی بات میرے پاس تو ابھی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ سملر تھنکنگ ایک ہی فلسفی کا ایکٹیویٹڈ یوتھ پاکستان میں ویٹ کر رہا ہے کہ میں کچھ کروں. سو یہ پاور انگلینڈ میں ہونے کی وجہ سے جو مسلمان کے پاس ہے, یہ پاکستان کا لڑکا اور لڑکی بخوبی جانتے ہیں, اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب انگلش پرفارمنس شروع ہوگی تو ان کو 10 نہیں 20,000 گنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا میسج آگے پہنچانے میں اور ایکٹیویٹی اور لابی کریٹ کرنے میں. آبویسلی 2 چیزیں مسنگ ہوں گی اس میں, ایک فائنینشیل اور دوسرا پولیٹیکل کیپٹل اس میں مسنگ ہوگا, مگر مورل اور مینٹل کیپٹل تو کنیکٹ ہو رہا ہوگا. تو ٹین ایج لیول کے اوپر تو یہ 2 غلطیاں, یہ کمیاں جو ہے نا, یہ جو ویکیوم ہے, یہ تو نارمل اور نیچرل ہے. ٹین ایجر نے کہاں سے فائنینشیل کیپٹل پکڑنا ہے یا پولیٹیکل کیپٹل, اس کو تو ٹائم لگے گا ابھی, تو وہ اسی طریقے سے تو پکڑتے ہیں. میرے پاس 10 لاکھ کسٹمرز ہوں کسی بھی چیز کے, تو میں فائنینشلی میں I'm a billionaire. کوئی بھی پروڈکٹ ہو میرے پاس, I'm a billionaire. یہ کمیونٹی کریٹ کرنے کے لیے مجھے وہ, میں نے آپ سے کہا نا, وہ ایپ چاہیے. مگر IMS بغیر ایپ کے بھی الحمدللہ بہت ایکٹیو ہے, الحمدللہ. مے بی اٹ از ون آف دا موسٹ ایکٹیو community in the Muslim Desi Muslims right now. I am not going to say it is because I do not have the real comparative stats. مگر ایپ آنے کے بعد میرے پاس نمبرز ہوں گے, سٹیٹس ہوں گے کہ کتنا بندہ کس کیٹیگری کے اندر ایکٹیویٹڈ ہے, انوالوڈ ہے, خود فزیکلی پریزنٹ ہے, لکھ رہا ہے, پریزنٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم آپس میں ان لوگوں کو کنیکٹ کریں گے تھرو دیز سارٹ آف پروگرامس. ابھی میں صرف اور صرف انگلش پروگرام کو اس پاکستانی انٹروڈکشن دے سکتا ہوں کہ یہ بندے ہیں, یہ لڑکیاں ہیں, یہ لڑکے ہیں, یہ والدین ہیں, یہ پیرنٹس ہیں, یہ اس ٹین ایجر ہیں, اس ایج گروپ میں, اس فلاں ایج گروپ میں. آپ لوگوں کا ویٹ ہو رہا ہے, آپ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ایکٹیویٹ ہوں گے, دے آر گوئنگ ٹو فالو یو, اوکے, دے آر گوئنگ ٹو کنیکٹ ود یو, دے آر گوئنگ ٹو لرن فرام یو اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیچ یو ایٹ دا سیم ٹائم. سو میری ٹینجیبل آؤٹ کم جو ہے نا, وہ یہ کنیکشن کا برج ہی ہے اس وقت. دوسری جو چیز جو میں صرف انگلینڈ کو جو ٹینجیبل آؤٹ کم دے رہا ہوں, وہ ان کی سائیکولوجیکل اپلفٹ ہے. سب سے پہلے پرسپیکٹو چینج کرنا ان کا, رائٹ اوے, رائٹ آف دا بیٹ. نمبر 2, اس 1 سال کے اور ان 3 سالوں کے 4 کوارٹرنٹس کے اوپر آبجیکٹیوز دینا میرا کام ہے, کہ یہ آبجیکٹیو ہیں یہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اگر نہ پورے کیے تو ساری صرف آپ سے باتیں ہی. آپ نے انگلینڈ میں آنے کا فائدہ نہیں, نقصان اٹھایا. ہمیں بھی نقصان ہوا آپ کو انگلینڈ بھیجنے کا. ہمیں فائدہ چاہیے آپ کو انگلینڈ میں, آپ ہمیں پاور میں چاہیے, آپ ہمیں سیاست میں چاہیے, آپ ہمیں پیسوں میں چاہیے, آپ ہمیں مورالٹی کی کرو کے اوپر ہائی چاہیے, آپ ہمیں IQ میں بہت ہائی چاہیے. ہمیں پاکستان میں فائدہ چاہیے آپ سے. یو آر ناٹ alone here. 250 million people are dependent on you, مسٹر اور مسز, مس اور مسٹر, کوئی بھی لڑکا اور لڑکی ہو, انکل ہو, آنٹی ہو, باجی ہو یا بھائی جان ہو, ہمیں آپ انگلینڈ میں پاور میں چاہیے, پرفارمنس میں چاہیے. پھر دیکھیں وہ آپ کا کیسے ہاتھ بٹاتے ہیں. نہ صرف آپ کو ہم ملینئر سے بلینئر کر سکتے ہیں, بلکہ ہم آپ کے پولیٹیکل جو ہے نا ویژن کو 4 چاند 100 چاند لگا سکتے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری. سو اگر اس کا 1%, 2%, 10% IMS میں کنورٹ ہو رہا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں, ایز اے بزنس مین مجھے پتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے, ایز اے پولیٹیشین مجھے پتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے, ایز اے فیئر IQ کے بندے کو پتا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے آپ کے پاس, ایک ہی ویژن کے اوپر, ایک پرپس کے اوپر, ایک فلسفی کے اوپر, اور کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لینا, چاہے وہ بزنس میں تیز ہو, چاہے وہ سیاست میں تیز ہو, کہ بھائی اتنی آبادی ایک پرپس پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو رہی ہے, وہ کہے گا بھائی دنیا فتح کر لیا. بس آپ کی بیسک کمپٹنس ضروری ہے, جو انگلینڈ میں نیچرلی آپ کی بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو بینگ ان پاکستان. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ لا میں ہو, میڈیکل سائنس میں ہو, بزنس میں ہو, ایجوکیشن میں ہو. وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ٹین ایجرز نے نا. تو جس بھی کمپٹنس میں آئیں گے, پاکستانی یوتھ ویٹ کر رہا ہوگا کہ بھائی اب آپ شاباش کیمبرج کے اندر انٹر ہوں, UN کی امینڈمنٹس لکھیں, اب فورن پالیسی کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کریں. آپ 5 6 10 سال کے اندر اندر یہ سارا کام ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, اسٹیٹس ہمارے ساتھ ہیں, اسٹیٹسٹکس ہمارے ساتھ ہے, ویژن ہمارا کلیئر ہے, پرپس ہمارا سیٹ ہے, مشن کے پیرامیٹرز اور فلیگ بھی لاکڈ ہیں. بس ہمیں چاہیے فلیش اینڈ بونس, کہ جو لوگ واقعی میں آ بھی رہے ہوں, وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ اسی لیے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہوگا کام. اتنے لمبے 100 سال کے 200 سال کے پلان نہیں ہے انشاءاللہ. پلان ویژن ہمارا 1000 سال کا ہے, ٹینشنل نہیں. آبجیکٹیوز ان 3 4 5 7 سالوں میں پورے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے,
I hope I've answered your question. You will go through the content, you'll find out how the objectives are set for everybody inside England, inshallah. Especially parents. Parents को तो मैंने बहुत टूल किट्स देनी कि भैया आपने बच्चों को किस तरीके से हाई सेल्फ एस्टीम पे डालना है, हाई आईक्यू पे डालना है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हाई परफॉर्मेंस पे डालना है इंशाल्लाह. ओके, लास्ट क्वेश्चन लीजिए. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. किसी और कोई सवाल इंग्लैंड के टूर के बारे में हो तो जरूर पूछें, बेशक 10 सवाल पूछें. इंग्लैंड के टूर के अलावा कोई सवाल हो तो बस छोटा रखिएगा. Fatima Bhatti, unmute and ask. Okay, let's move. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं. जी, तो मैंने ये आपसे पूछना था कि the London tour has been announced, alhamdulillah. Many people are curious about what the agenda will be and the points that you will cover underneath your superior psychology motive. Or please, आप English में please जवाब दे दें because there's a lot of people here that are going to answer in English. I will be releasing short videos, 1 minute, 10-second, 20-second videos to make everybody aware of why I'm in England this time and what is the upgrade between the last programs and this, so that people who attended the last programs should attend these as well. And what kind of objectives I'll be locking in, what kind of, because I will be presenting the natural archetype right now. Let me answer your question right here as well. I will be presenting a natural overseas Muslims archetype from the whole life cycle, from early teens, before teens to early teens to mid-teens to, in his 30s or her 30s, so that everybody can come in and see whether she or he has a child, or she or he is a teenager, she or he is a functioning adult, so that the whole X-ray diagram of what kind of worldview has been created around him or her, and how to change that into an effective worldview where he can actually practice Islam as the Prophet ﷺ was teaching the Sahabas. And I'm going to prove that during the presentation, so that you can actually go into a higher or superior psychological pedestal and affect the world now and become a way better and way bigger performer of Islam, choosing it as a career where you will have to achieve certain pillars of performance. And there is a measure of every pillar, and I'm going to be giving that measure so that everybody can do it for himself or herself inside his own house and his own school and college, university, and his business, so that he can understand, what is the vision, what is the purpose, what is the track, what part of the track am I on right now, and what to do to get to the next step inside the track. So this is something which we'll be presenting in just about every session. However, every session will be different from each other, because we will be, because there's so much content, I cannot present all the content in just a couple of hours or 3 hours. So we will be splitting the whole book, if you want to call it that, in 7 different places or 6 places, whereby we will be presenting certain chapters. We will be giving out the whole, index in every session. However, we just don't have the time to present the whole content in one place, in one session. So when I'll be done with England, inshallah, you will find a full documentary where the whole content is presented in a single go as well. It'll be a very long documentary, long video, long presentation. However, if you go through all the videos, which everybody should, then they'll find out the whole, explanation of every piece of, every pillar that I'm trying to present, inshallah. I hope I've answered your question in as much detail as you would want me to. However, every session will have so much that you'll have to attend the session or see the video to find out what I'm talking about. Okay. So very high focus on how to raise children in this day and age inside this locality of the world, and how to make sure he takes over
and takes charge of his own self and his own community around the world. Okay, that's a basic job of every Muslim, and we need to change it. See, I actually noticed that it is the Muslim psychology, based on the current day Muslim philosophy, that is undermining and shrinking the IQ of the Muslim youth right now. And it has been doing it for a couple of hundred, maybe more years. So I found that out recently, actually. I must admit my failure there. And as soon as I found out that this is a Muslim psychological construct based on the Muslim philosophical construct that is, converting all of those big, high potential men and women into psychological midgets. That's why you see all the Muslim countries and all the Muslim places where there are petty evils, petty crimes, they're petty performers. And I'm not saying that non-Muslims are performing, oh my God, like on top of the world. No, they're not. But compared to any landscape that you can actually compare with the Muslim landscape, you'll find out that our worldview is inferior. Our psychological gap between us and any other part of the world is so big that we can't even comprehend as to how they're performing so well. And I need to change that. And that's the job. That's the job of every mother and father, to change that. And once we have a good enough view of what is the superior psychology, you'll find out that Islam was way more superior, giving way more superior of a psychology than any other philosophy that anyone has ever presented. So once we find that out, then we find out that every single day is, a day of hasana, and every single act is an act of hasana, and every single pound or dollar is a pound and dollar, or actually I should say pound of hasana, all the puns intended. So a pound of hasana, if I'm getting every pound with some hasana, then I better be a billionaire, right? So, and Muslims better be billionaires. And I'm not saying make that a purpose. We need the money for the, other reasons. And it's not at all taught from the angle that I'm going to present to you guys. That's why most of the people who go to Muslim scholars in their sessions, they don't even expect power. They don't even expect strength. They don't expect, prosperity and progress. These are not the words when you go to attend Muslim scholars sessions. Progress, never. Contentment, fulfillment, cleansing the aura, yeah. Tazkiyah at best, yeah. Feeling good that I didn't do anything bad while I was in the 3-hour session of this scholar. That's the best most people come out of. That's the feeling that, okay, at least I was not in some club somewhere. That's not why a session should be held. That's not the purpose of Islam. That if you're in Islam, you won't be doing any evil. That's not what Islam came for. If you're in Islam, you better be taking over the world. You better be in power. You better be in strength. You better be making sure that the laws are, enforcing, people to do good, and forcing people to do good, and forbidding them to do evil. And you are supposed to take over the law and set it, rather than just follow it and think that you're a good human being by following the local law of the land. No, you better be able to improve the law. Okay, and if you cannot present what is the basis of improvement, how dare we go into law to begin with? Okay, so this is the difference between a superior mindset and an inferior mindset. And I hope, and I'm pretty sure I'm telling you at a caution right now, I'm just going to throw caution to the wind right now, that most parents might not get it if they're over 50. But I guarantee you, your youths, your teenagers, and your 20-year-olds are going to get it. And they'll be like, yeah, this guy's not teaching Islam. This guy's teaching us, the power of the world, and is calling it Islam. They won't even know that this was the purpose of Islam to begin with. That's why I'll have to unplug a lot of wires, which most parents have plugged their children into, or plug these wires into their children. And I'm going to unplug those wires in the first half parts of all of my sessions. And that's going to be tough. I already envision crying mothers and fathers yelling, why are you doing this to our kids? And your kids are going to go home on your way back,
in the car, sitting in their back seats, telling you that, if they had learned this, 10 years ago, or you had learned this 20 years ago, Muslim would have been in a way better place. Okay? And that's the purpose. Muslims are not at a good place right now. And that place is chosen by us. Nobody gave us this place. We chose this inferior place. And we're calling it a better place because it is better than Pakistan or India or whatever place we left UK for. But this is not a better place. A better place is where, our kids hold the power. They're politically, influential. They're financially independent, and they're morally superior. And most of all, they're mentally, strong and smart, smarter than their contemporaries, which are trying to do the same things. I swear to God that every human being is trying to achieve these 4 pillars: your moral capital, your mental capital, your financial capital, and political capital. Only Muslims are not putting this as a purpose of Islam. Even though every Sahabi put this as a purpose of Islam. Quran teaches us to put this as a purpose of Islam. And if our kids, we can raise the IQ, the mental capital, they'll find this out themselves. Don't worry. And I do not know why scholars of 200 years, since 200 years, they did not teach this as a part of Islam, as probably the only important part of Islam right now, given the kind of light that we are in right now. This better have been the first sermon every Muslim child should have gotten in every masjid that he ever walked into. But no, this never is part of the docket of any sermon, any scholarship. They chose it on their own. It's a conscious choice to be inferior by all Muslim scholarship. And they call it, a safe play. We're not safe. I'm sorry. Your strategy failed. You thought you're going to be safe. No, you couldn't save a single child, not just in Palestine, but in Pakistan as well. Nobody's safe. Because you changed the definition of Islam, we couldn't save ourselves in the name of Islam. Now, if we have to save ourselves, we have to save ourselves in the name of Victoria or Obama's or Bush or whatever, or Canadians or Australians or Germans or French. We're saving ourselves, in their camps. Because Muslim scholarship, they played a very bad hand, and we better call their bluff now. Okay, we better. This is not Islam what they're teaching. Sorry, this is not the Islam that Sahaba was teaching. This is not the Islam that Prophet ﷺ taught the Sahaba. And I'm going to prove that, inshallah. And I am proving that all Pakistani youth has gotten the message. They're echoing this message so eloquently right now. Read whatever they're writing. See whatever they're saying. And I am giving you power, your kids power, inshallah. And I'm nobody to give power. I'm telling them that they already are powerful. Somebody's trying to contain that power for whatever purpose that they have. I don't know why. So no sincere mother or no sincere father can come in the way between, whoever is trying to liberate them and empower them and strengthen them in the name of Islam. Na'udhu billah. Nobody can know. They're not sincere if they're doing it. That's why I need you guys to be there, understand what I'm trying to say, understand why I'm trying to do whatever. And I'm not going to force nobody to do nothing, right? What I'm trying to do is just use your own common sense. I'm going to present Quran and the Seerah and the Sunnah, nothing else. You'll find out your kids are going to do their own 2 + 2, on their own. And if I'm not going to do this, I'm telling you, some John or Frank is going to do that in Cambridge or Oxford, but they're not going to do it in the name of Islam. I promise you this right now. So I hope everyone is clear of why I'm in UK and why I'm touring the world and why Palestine is a case study in every single presentation that I'm going to give. I'm going to tell you this in advance. Okay. Thank you so much, everybody. I hope everyone is clear. I hope everyone understands why I am so hopeful and so, where do I generate this hope? My hope comes from all the Muhammads and Fatimas and Alis and, those kids who are roaming around England
and Toronto and Vancouver, New Jersey and Houston, Irvine and Austin, Melbourne and Sydney. You know, I'm hopeful because of these kids. I am hopeful that these kids are going to do what we couldn't do in our teens and our 20s. Inshallah, they will. And everyone in Pakistan or wherever Muslims are, you know, trying to achieve their Islamic goals, everyone's going to benefit, inshallah. And without these kids, without us overseas Muslims, Pakistan is not going to change. At least the Islamic side of Pakistan is not going to change. Jazakallah khair. That was a very comprehensive answer, and I think it answered many other questions I had on the list. But if you don't mind, Abu Rana Mane, to mera ek extension question here to what you just said. Sure. So your main focus is on children and parenting, which totally makes sense because the change in the 100-year plan is going to come from the nucleus of the family home. My question to you is, now there's a large population of UK Muslims that are 35 plus, that the Hidayah came very late in life, and a lot of us do not have children. Now, statistically speaking, if you look at that, by the time we get to 20, let me stop you right there. I am going to talk directly to them because they are the facilitators of this change. We need our kids to have conscious adults. Okay. So don't worry about it. I am not going to, and this is not just for kids. Okay. This is for the adults so that they can help the kids. So job role is for adults. Okay. So they are my direct addressees. Don't worry about it. Inshallah. Okay. Inshallah ta'ala. Thank you. Because there is a considerable population of 35 plus year olds that do I know. And they're in the prime zone of energy. They're actually, you know, they can do a lot more because they're working up to some career and they've done their harder parts of achieving something, right? In terms of, so I need them. That's where the pedestals come from. Kids are only going to step on these pedestals, right? So we need these people way more than we need the kids. Remember, I always have been, you know, I believe that in the family, kids are not the most important part. Parents are. Those are the functioning adults.